بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کو ماڈرن چیلنجز ٹو پیرنٹنگ کی اس نشست میں خوش آمدید۔ ماڈرن چیلنجز ٹو پیرنٹنگ کے ضمن میں جو کرنٹ ٹاپک اس وقت ہم زیر بحث لائے ہوئے ہیں، آپ کو شاید یاد ہوگا، وہ ان سے متعلق ہے کہ ایز پیرنٹس ہمیں اپنے ینگسٹرز کی طرف سے جو سوالات درپیش ہوتے ہیں یا جو ان کو مسائل درپیش ہوتے ہیں، تو ہمیں اس کے بارے میں صحیح رہنمائی حاصل ہونی چاہیے، تاکہ ہم اگر ان سے گفتگو ہو، بات چیت ہو، وہ کسی رائے کا آپ سے اظہار کریں اور آپ رائے ایکسچینج کرنا چاہیں، تو یو آر ان اے پوزیشن ٹو ٹاک ٹو دیم اینڈ گائیڈ دیم۔ تو اس سے پہلے ہم نے کوشش کی ہے کہ بہت سارے جو کرٹیکل ایشوز ہیں ویزاوی اور ینگر جنریشن، ان کو ہم زیر بحث لے کے آئیں، جیسے ڈیٹنگ اور فرینڈشپ کے حوالے سے ہے، جیسے LGBTQ کمیونٹی کے حوالے سے انٹریکشن کے بارے میں ہے، اور دیگر چیزیں ہیں جو ہمیں ینگسٹرز کو درپیش رہتی ہیں۔ اسی ضمن میں آج بھی ہم کچھ چیزوں کو زیر بحث لے کے آئیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم اس جگہ پہ اپنے آپ کو اکوپ کر سکیں کہ if there is an exchange between us and our younger generation, we are able to present the correct opinion as far as we think۔ اور یہ ذہن میں رکھیے خواتین حضرات کہ جو بھی اوپینین آپ دیں وہ آپ کی رائے ہو سکتی ہے، اینڈ یو could be absolutely satisfied with that opinion، لیکن اس کو استدلال سے ضرور آپ کو پیش کرنا چاہیے، اور مقصد بھی یہی ہے کہ اس نشست میں جو اوپینین دیا جائے that has just not to be understood as an opinion but the basis of that opinion has to be understood، تاکہ آپ کسی کاؤنٹر کویسچن کو انٹرٹین کر سکیں۔ اور دوسری اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی بات آپ کے بچوں کو سمجھ میں بھی آئے یا اس اتفاق کرے، تو اس میں بھی آپ کو وسیع القلب ہونا پڑے گا اور اپنی بات کو پریزنٹ کریں، اپنی بات کو پیش کریں، لیکن اپنی بات کو امپوز نہیں کریں۔ امپوز کرنے کا حق بھی نہیں ہے ہمیں ایز ایڈلٹس۔ ہمارے جتنے بھی ینگر جنریشن کے لوگ ہیں، they have a right to form an opinion، they have a right to disagree، and they have a right to have their own view about a certain opinion، جس کے بارے میں they can form an opinion as far as they are concerned، and also as I said کہ وہ opinion diametrically opposite ہو سکتا ہے اس opinion کے جو مثال کے طور پہ ہمارا اپنا opinion ہو۔ تو یہ دونوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، ایک یہ کہ آپ کو صحیح استدلال معلوم ہو، اور دوسرا یہ کہ اس کے باوجود کہ آپ کسی بات کو صحیح سمجھتے ہیں، اس میں never force your child to adopt that، never impose your opinion۔ اس کو ایک ایکسچینج کا طریقہ جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ ایجوکیٹ کرتے ہیں، ایجوکیشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ you broaden their horizons، you let them know what exactly is according to you the right position، and at the same time as I said if they have questions، if they have a difference of opinion، اس کو آپ برداشت کریں، خوش اسلوبی کے ساتھ برداشت کریں۔ یعنی یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے ماتھے پہ تیوری آئے اور آپ جسے کہتے ہیں کہ انوائنگلی یا اریٹیٹنگلی اس چیز کو گوارا کریں، نہیں، یہ بھی ٹھیک رویہ نہیں ہے۔ اور یہی وہ ٹریننگ ہے جو ہمیں اپنے آپ کو دینی ہے کہ پیشنس، اور جسے کہتے ہیں نا کہ جو قرآن نے کہا ہے کہ صبر جمیل، ناٹ اونلی پیشنس بٹ جسے گڈلی پیشنس کہتے ہیں، یا پیشنس ود اے لاٹ آف میگنانیمٹی، تاکہ اگر کوئی ڈفرینس آف اوپینین آپ کا بچہ رکھتا ہے آپ کے حوالے سے آپ کے ورلڈ ویو کے بارے میں، تو وہ آپ کو برا نہیں لگنا چاہیے، کیونکہ یہ رائٹ ان کو بھی ہے، یہ رائٹ آپ کو بھی ہے، اور یہ رائٹ ہر انسان کو ہے۔ اور اس کو اگر آپ نہیں تسلیم کریں گے تو جیسے میرے ٹیچر جاوید غامدی صاحب کہتے ہیں کہ پھر یہ ایک وائلیشن آف ہیومن رائٹس ہو جاتی ہے، اور یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن جو ہے اتنے بیسک لیول پہ ہمیں کسی طرح سے بھی گوارا نہیں کرنی چاہیے۔ تو جن ٹاپکس کو آج ہم کور کر رہے ہیں خواتین حضرات، وہ آپ کے سامنے آپ کو پہلے سے بتا دیے گئے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے جس کو ہم ڈسکس کریں گے وہ حجاب کا ایشو ہے۔ چونکہ ہماری جو بچیاں جب بڑی ہوتی ہیں، خاص طور سے وہ جب مغرب میں ہوں یا ولایت میں ہوں یا کسی بھی ویسٹرن کنٹری میں ہوں، اور ان کو اگر اپنے آس پاس اپنی جو مذہبی آئیڈینٹی ہے اس کو بتانا ہو، جیسے کہ بہت ساری بچیاں جو ہیں دے تھنک کہ ان کی جو مذہبی آئیڈینٹی ہے وہ اس سے وابستہ ہے کہ وہ کیا لباس پہنے، اور اگر وہ لباس وہ نہیں پہنتی
تو اس کے نتیجے میں دے تھنک دیٹ دے آر چیلنجڈ ایز فار ایز ریلیجیس ویوز آر کنسرنڈ. تو اس میں صحیح رویہ کیا ہے؟ یعنی پہلی بات تو یہ کہ حجاب سے متعلق صحیح جو قرآن مجید کی رہنمائی ہے وہ ہے کیا. یعنی جب ہم کہتے ہیں صحیح تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہمارے نزدیک صحیح، جو کہ ظاہر ہے دوسرا سے غلط سمجھ سکتا ہے. اور میں نے جیسے عرض کیا کہ اس چیز کو ہمیں رسپیکٹ کرنا چاہیے کہ کوئی بھی آدمی آپ کے ویوز سے اگر فرق رائے رکھتا ہے دیٹ از پرفیکٹلی اوکے. تو حجاب کے بارے میں خواتین حضرات 2-3 چیزیں میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے ایکسپلین کرنا، تاکہ اس کے حوالے سے جو بیسک کویسچنز ہیں جو ایز پیرنٹس وی آر ایبل ٹو ریزالو. اور اٹس ناٹ آلویز کہ آپ کو خود ہی ساری باتیں ریزالو کرنی ہے. یعنی ظاہر ہے کہ اس وقت بھی کہ اس وقت کی بھی گئی گزری دنیا میں آپ کو اسکالرز مل جائیں گے جن سے آپ ڈائریکٹلی انٹریکٹ بھی کر سکتے ہیں، پوچھ بھی سکتے ہیں. لیکن ایک خاص سرٹن لیول پہ اچھا ہوتا ہے کہ آپ یو آر ایجوکیٹڈ یور سیلف ایز ویل. تو ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ قرآن مجید جب حجاب کا ورڈ استعمال کرتا ہے تو اس مفہوم میں استعمال نہیں کرتا، جیسے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوگا، جو ہمارے یہاں ایک ٹرم بن گئی ہے. تو یہ ٹرم ایک ایسی ٹرم بن گئی ہے کہ جس کا مطلب ہوتا ہے ٹو کور اپ یور باڈی. اب حجاب کے بارے میں جو جنرل نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ سر کو کور کرنا چاہیے اور سینے کو کور کرنا چاہیے. اس کو لوگ حجاب سے تعبیر کرتے ہیں. اس میں بعض لوگ ایک اضافہ کرتے ہیں اور اس میں یہ کہتے ہیں کہ آپ کو چہرے کو بھی کور کرنا چاہیے. تو اس کے لیے جو ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے وہ ہے نقاب. تو حجاب اور نقاب دیز آر ٹو ٹرمینالوجیز وچ آر جنرلی یوز. بٹ اسے کہتے ہیں نا کہ کنٹرائرلی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نائدر حجاب نور نقاب has ever been used by the Quran to imply what we are implying. تو یہ ہماری اپنی انڈرسٹینڈنگ کی ٹرمینالوجی ہے، اور اس پہ کوئی ہارم بھی نہیں ہے کہ آپ نام رکھ لیں. لیکن آپ کو یہ پہلی بات ہی پتہ صرف ہونی چاہیے کہ ورڈ حجاب اور ورڈ نقاب جس مفہوم میں ہم بولتے ہیں اس مفہوم میں نہ قرآن میں موجود نہیں ہے. تو یہ ایک ہم نے کوائن کی ہوئی ٹرم ہے، ہمارے جورسٹ کی کوائن کی ہوئی ٹرم ہے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ کبھی آپ مغربی لٹریچر کا مطالعہ کریں، یعنی میں پاپولر لٹریچر کی بات کر رہا ہوں، آپ سوشل میڈیا کی سائٹس پہ جائیں گے لڑکیوں کے حوالے سے تو وہ کہیں گے جی یہ حجابی ہے اور یہ نقابی ہے. یعنی بہت ساری لڑکیاں جو ایسی ہوتی ہیں وہ کور دیئر فیسز تو ان کو کہتے ہیں کہ یہ نقابی ہیں. نقابی جو ہوتی ہے اس میں حجابی انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، یعنی شی از آلریڈی کورنگ ہر ہیڈ اینڈ ایڈڈ تھنگ از دیٹ شی از کورنگ ہر فیس ایز ویل. تو حجابی از اے وومن اور اے گرل ہو از جسٹ کورنگ ہر ہیڈ اینڈ ہر فرنٹ پارٹ یعنی چیسٹ وغیرہ. اور نقابی از اے پرسن یا شی از اے لیڈی اور اے گرل who is covering herself as a hijab plus added to that she is also covering the face. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو ان ٹرمینالوجی سے تو واقف ہونا ہی چاہیے. تو میں چاہتا ہوں کہ دونوں کے بارے میں تھوڑی سی آپ کو مختصر بیک گراؤنڈ بھی دے دوں کہ قرآن مجید میں یہ سبجیکٹ کیسے ٹیکل ہوا ہے. اور دنیا میں چونکہ اس وقت یہ حجاب کنٹروورسی چلی ہوئی ہے، خاص طور سے فرانس میں آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ وہ بینڈ ہے. بعض اور ممالک میں بھی اس کے بارے میں بین سوچا جا رہا ہے، اور کچھ جو ہیں وہ اس بین کے حوالے سے دے آر پاسنگ اے لا ایز ویل. تو اس میں ہمیں اپنی صحیح جو پوزیشن ہے وہ واضح کرنا چاہیے. تو آئی ول اسٹارٹ آف وتھ نقاب، کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ حجاب کے پہلو سے دیٹس سم تھنگ وچ از اوور اینڈ ابو واٹ ان ٹرمینالوجی از کالڈ کورنگ یور سیلف. تو قرآن مجید میں دیکھیے جہاں پہ نقاب زیر بحث آیا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ورڈ نقاب تو میں نے ایسے کہا کہ وہ پایا ہی نہیں جاتا، یہ آپ کی ہماری اپنی انٹرپریٹیشن ہے. اس کا ایک بڑا خاص کانٹیکسٹ ہے اور سورہ احزاب میں وہ زیر بحث آیا ہے. اور سورہ احزاب آپ کو معلوم ہے کہ یہ وہ سورہ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو خاص طور سے ٹو برنگ اٹ انٹو ڈسٹریبیوٹ منافقین نے بہت ساری ریشہ دوانیاں شروع کی ہوئی تھی. بہت سارا انہوں نے پروپیگنڈا پھیلانا شروع کیا ہوا تھا کہ ان کا یہ خیال تھا کہ کسی طرح سے جو ازواج مطہرات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں ان کو اسکینڈلائز کیا جائے، ان کے ساتھ گفتگویں کر کے اسکینڈلائز کیا جائے. کیونکہ جب ان کو نظر آیا کہ ویسے تو وہ اسلام کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بڑھتی ہوئی قوت ہے اس کو وہ اوپنلی اب ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا اس کو چیک کرنا اور اس کو ختم کرنا. تو یہ ایک ایسے کہتے ہیں کلینڈسٹائن ایکٹیویٹی جو انہوں نے پلان کی، جو ظاہر ہے کلینڈسٹائن تو بعد بھی نہیں رہی، لیکن ایک آپ کہہ لیجیے اٹ واز اے پلان دیٹ دے میڈ کہ ٹو برنگ دا ہاؤس ہولڈ آف دا پروفٹ انٹو ڈسٹریبیوٹ سو دیٹ دا کامن مین لوزز ہز اور ہر ٹرسٹ ریگارڈنگ دا پروفٹ. تو آپ کو جب
کوئی یہ بتائے گا کہ جو آپ کے جو لیڈر ہیں دیکھیں ان کے ہاں یہ اور یہ معاملات ہوتے ہیں, ان کی بیگمات یہ اور یہ کرتی ہیں, تو اس سے ظاہر ہے کہ لوگ کان کے کچے بھی ہوتے ہیں, بعض لوگ کمزور بھی ہوتے ہیں, تو دے گیٹ افیکٹڈ. تو یہ وہ روش ہے جو منافقین نے اختیار کی مدینے میں, جس کے پس منظر میں اللہ تعالیٰ کے نے یہ ایک خاص حکم دیا, اور وہ یہ تھا کہ ایک تو یہ ذہن میں رکھیے خواتین حضرات, کیونکہ ہم جن زمانے میں رہ رہے ہیں اس میں بعض دفعہ اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو امیجن واٹ گوز آن what actually went on in the past. So اس لیے آئی تھنک کہ اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ اس زمانے میں خواتین حضرات یہ تھا کہ there were no attached bathrooms. جیسے اب آپ کو سہولت ملی ہوئی ہے, آپ اس کو شاید بڑا مذاق سمجھیں یا بڑا ٹریویل سمجھیں, لیکن اٹیچ باتھ روم جو ہیں یہ بہت بعد میں دنیا میں مطلب ان کا رواج ہوا ہے. پہلے تو کامن باتھ روم گھروں میں ہوا کرتے تھے, لیکن صدیوں پہلے یہ بھی نہیں تھے, تو خواتین اور مرد حضرات کھیتوں میں یا باہر جا کے they would relieve themselves. تو اس کے لیے ہمارے ہاں اردو زبان میں یہ محاورہ بھی وجود میں آیا, جنگل پھرنا. تو جنگل پھرنا اردو میں محاورہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر گوئنگ آؤٹ آف دا ہاؤس ٹو یور لینڈ یا in some unpopulated land جہاں پہ یو آر پلاننگ ٹو ریلیو یور سیلف, یو آر آنسرنگ دا کال آف نیچر. تو منافقین یہ کرتے تھے کہ ظاہر ہے یہ وہ موقع تھا جہاں پہ ازواج مطہرات جب جنگل پھرنے نکلتی تھیں تو they would be out of their houses and this was the best time to distract them and to sort of tease them. تو وہ جاتے تھے اور they would say something to them, اور جب ان کو ٹوکا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے ہمارا تو خیال ہے کہ ہم تو شاید لونڈیوں سے بات کر رہے ہیں, کیونکہ لونڈیوں میں اور عام جو حرائر کہتے ہیں جو نان لانڈیز ہیں جو آزاد خواتین ہیں, تو حرائر میں اور لانڈیوں میں کوئی فرق نہیں تھا ان کے ڈریس اپ میں. اور جب وہ پرینک یہ کرتے تھے کہ کوئی بات کی اور بات کر کے وڈرا کیا اور پھر جھوٹ کوئی رپورٹ کر دیجیے کہ دیکھیں ہم نے تو یہ بات کی تھی اور انہوں نے آگے سے یہ جواب دیا اور بہت مزہ آیا وغیرہ وغیرہ. تو یہ when they would be checked, as I said, they would reply جی کہ یہ تو ہم we were just jesting and not with the wives of the prophet. ہمارا خیال تھا کوئی لانڈی جا رہی ہے, تو چونکہ اس زمانے کا کسٹم یہ تھا کہ لانڈیوں وغیرہ کے ساتھ اس طرح کا کی چولیں لوگ کر لیا کرتے تھے, اور that was acceptable also. تو یہ دیکھ کے کہ بھئی یہ سچویشن ایسی ہے کہ جہاں پہ these منافقونز and these hypocrites are trying to bring the household of the prophet into disrepute, and by household I actually refer to his wives. اللہ تعالیٰ نے ایک حکم اتارا, انہوں نے کہا کہ بھئی یہ انہوں نے بہانہ یہ بنایا نا کہ یہ لانڈیوں میں اور حرائر میں, لانڈیوں میں اور آزاد عورتوں میں کوئی فرق نہیں ہے regarding their dress up. تو ان کو ڈسٹنگوش کرنے کے لیے, یعنی حرائر کو یا جو آزاد خواتین ہیں جو آف کورس which included the prophet's wives, ان کو لانڈیوں کو ڈسٹنگوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت اور حکم نازل کیا, اور یہ کہا کہ اگر آپ نے اب باہر جانا ہے تو قرآن کے ورڈز یہ ہیں کہ یدنین علیہن جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین, کہ آپ جب باہر جائیں اس طرح سے تو پھر بہتر ہے, بہتر نہیں ہے بلکہ یہ کہا گیا کہ آپ جلابیب میں سے جتنے بھی آپ پاس پڑی نہیں ان میں سے ایک جلباب جو ہے وہ اپنے اوپر لٹکا لیں. جلباب کہتے ہیں چادر کو, بڑی چادر کو, اور جب آپ یہ لٹکا کے باہر جائیں گی تو پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ ذالک ادنی ان یعرفن, تو وہ پہچان لی جائیں گی کہ یہ شریف زادیاں ہیں, یہ آزاد خواتین ہیں. فلا یوزین, اور یوزین کا مطلب وہ ایذا سے ہے, ان کو پھر تکلیف نہیں دی جائے گی, ان کو ہراس نہیں کیا جائے گا, پھر منافقین کے پاس کوئی بہانہ نہیں رہ جائے گا. تو یہ اصل میں ایک, تو ان کو ایکچولی یہ محسوس کرایا گیا کہ بھئی آپ نے اپنے آپ کو ڈسٹنگوش کرنے کے لیے ان منافقین کے پاس کوئی بہانہ نہ رہے, یہ وہ دے ڈونٹ آفر دس ایکسکیوز کہ بیکاز آف دا فیکٹ کہ یہ لانڈیاں ہیں یا یہ آزاد خواتین ہیں. اب یہ ڈسٹنگوش کر دیا گیا تاکہ دے وڈ ناٹ گیٹ اے پلی کہ یہ لانڈیاں ہیں, کیونکہ لانڈیاں دے وڈ ناٹ بی ڈریسڈ اپ بائی ویئرنگ دوز جلبابس, دے وڈ بی ڈریسڈ اپ بیئر ہیڈڈ. تو ان کو کہا گیا کہ نہیں, آپ نے بیئر ہیڈڈ بھی نہیں رہنا, اینڈ یو ہیو ٹو پل اوور اپنی جو ایک چادر ہے وہ اپنے اوپر لٹکا لیں, تاکہ اس کے نتیجے میں دے آر ناٹ افورڈڈ اینی ایکسکیوز کہ بھئی یہ اب ان کو لانڈیاں سمجھ کے ایک لحاظ سے ہراس کر رہے ہیں یا تنگ کر رہے ہیں. تو یہ وہ قرآن مجید کا حکم ہے, چونکہ اس میں ادنائے جلباب کے ورڈز آتے ہیں. ادنائے جلباب کا کیا مطلب ہے؟ جلباب کو لٹکانا. ویسے تو ان کا صاف مطلب یہ ہے کہ آپ نے چادر کو اوڑھنا ہے, جیسے چادر کو اوڑھنے کا ورڈ ہے بالکل ایسے ہم کہیں گے یدنین علیہن من جلابیبہن, لیکن لوگوں نے اس کو ایک سٹیپ آگے انٹرپریٹ کیا اور یہ کہا کہ نہیں, ادنا کا مطلب ہے لٹکانا, اور جلباب چونکہ ایک ایسی چیز ہے اس کا مطلب ہے کہ ذرا آگے سے لٹکانا اور اس طرح سے لٹکانا کہ آپ کا چہرہ کور ہو جائے.
اور پھر بعض احادیث ایسی تھیں جن کو لوگوں نے انٹرپریٹ اس طرح سے کیا جس میں چہرے کو بھی چھپانے کا ان کو محسوس ہوا کہ حکم دیا جا رہا ہے. تو اب یہ دیکھیے کہ ایک ایسا حکم جس کا کوئی تعلق پردے سے نہیں تھا، جس کا کوئی تعلق چہرے کو اس لیے چھپانے سے نہیں تھا کہ جو عام آپ وجہ سمجھ سکتے ہیں بیکاز آف میل اینڈ فیمیل انٹریکشن، بلکہ وہ تمام تر اس لیے تھا کہ منافقین جو ریشہ دوانیاں کر رہے تھے، جو کانسپریسیز کر رہے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ بھی ایکسپوز نہیں کرنا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ وانٹڈ ٹو گیو دیم مور ٹائم، کیونکہ ان میں سے کچھ لوگ دے کوڈ ہیو مینڈ دیئر ویز اینڈ بیکم بیٹر پیپل. تو ان پر سختی کرنے کے بجائے ازواج مطہرات کو کہا گیا کہ نہیں، آپ پہ ہم کچھ ایکسٹرا سختی کر رہے ہیں تاکہ دے آر لیفٹ ود نو ایکسکیوز اینڈ سم مور ٹائم از گیون ٹو دیم so that some of them who can mend themselves are able to mend themselves. تو یہ نائے جلباب کا جو حکم ہے جس سے اصل میں چہرے کا پردے کو برآمد کیا گیا یا نقاب کو برآمد کیا گیا، اس کا ہرگز کوئی تعلق بھی کسی قسم کی پردے کے حکم سے نہیں تھا. پردے کا جب میں ورڈ یوز کرتا ہوں اگین اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اینی تھنگ وچ ریلیٹس ٹو ڈریسنگ اپ بائی لیڈی اور وومن اور گرل وچ ریلیٹس ٹو اینی تھنگ which talks about gender interaction اور میل اینڈ فیمیل انٹریکشن آپ کہہ سکتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ سورہ احزاب میں جو یہ حکم آیا جس سے لوگوں نے نقاب کو برآمد کیا، انفارچونیٹلی اس کا کوئی سرے سے تعلق ہی نہیں ہے. یہ صرف اور صرف خواتین کی جو ڈسٹنگوش کرنا ہے عام لانڈیوں سے، ان کے لیے حکم دیا گیا. اور پھر اس کے جو ورڈز ہیں اگر آپ وہ سورہ احزاب میں شروع کریں گے تو وہ ورڈز آپ کو بتا رہے ہیں کہ کتنا اسپیسیفک ڈائریکٹیو ہے. وہ الفاظ یہاں سے ہوتے ہیں، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، آپ عام خواتین کی طرح نہیں ہو، آپ پہ کچھ اور ذمہ داریاں ہیں، یعنی ہیو ٹو بی ایون مور کیئرفل. اور اس طرح سے پھر کچھ اور اس طرح کے احکام دیے گئے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نقاب کا جو ڈائریکٹیو ہے یہ انفارچونیٹلی ایک ایرونیس انٹرپریٹیشن ہے. اس کی سرے سے قرآن مجید میں کوئی اشارہ نہیں ملتا. ایک ان آیتوں کو غلط مفہوم میں انٹرپریٹ کر کے نقاب کو برآمد کر لیا گیا ہے. تو اگر یہ بات یہاں تک واضح ہو جاتی ہے تو پھر اب دوسرا حصہ اس کا یہ ہے کہ پھر حجاب جو کہ ہمارے ہاں عام اس مفہوم میں آتا ہے کہ خواتین کو اپنا سر اور اپنا سینہ جو ہے وہ ڈھانک کے رکھنا چاہیے، تو پھر اس کی کیا نوعیت ہے. تو یہ خواتین حضرات یہ جو ڈائریکٹیوز ہیں یہ سورہ نور میں آئے ہیں. اور سورہ نور اگر آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو یہ وہ سورہ ہے کہ جس کے اندر جنرلی خواتین کو اور مردوں کو وہ احکام دیے گئے ہیں فار دیئر اون پیوریفیکیشن، فار دیئر اون کلینزنگ. اور اس میں یہ جو الفاظ آتے ہیں خواتین کو بتانے کے لیے وہ یہ کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ خواتین کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی خمار وہی جیسے آپ دوپٹہ کہہ لیجئے جس کو آپ گھر میں پہننے والی کوئی چھوٹی سی چادر یا دوپٹہ نما جو چیز ہوتی ہے اس کی طرف ریفر کر لیں تو ورڈز آتے ہیں کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. جیب جو ہے اس کا پلورل جیوب ہے، اور جیوب کہتے ہیں یہ جو نیک لائن اور سینے کا جو فرنٹ حصہ ہے یہ دیٹ کانسٹیٹیوٹس یور جیب. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ دیکھیے خواتین کو اپنی زینتوں کی نمائش نہیں کرنی چاہیے، اور زینتوں کی نمائش نہ کرنے کی جو طریقہ ہے وہ یہ بتایا گیا کہ ان کو اپنی جو سر کی اوڑھنی ہے یا جو اوڑھنی آپ کہہ لیجئے جو سر پہ بھی لی جا سکتی تھی یا نہیں بھی لی جاتی تھی، اس کو اپنے سینے پہ بھی ڈھانک کے رکھیں. اور اس کے نتیجے میں یہ بات پھر واضح کر دی جب یہ بتایا کہ جو زینتوں کی چیزیں ہیں، زینت سے مراد یہ کہ ایمبیلشمنٹس ہیں، آپ کا جو میک اپ ہے، جیولری آپ نے جو پہنی ہوئی ہے، اس کے بارے میں پھر مزید یہ کہا کہ لا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، کہ آپ اپنی زینتوں کی نمائش نہ کریں سوائے ان زینتوں کے، سوائے ان ایمبیلشمنٹس کے جو آپ کے ان اعضاء پہ، ان لمز پر پہنی جاتی ہیں کہ جو عام طور سے عادتاً کھلے رکھے جاتے ہیں، یعنی وداؤٹ اینی ریزن ان کو ڈھانپا نہیں جاتا. اور وہ کیا ہیں؟ وہ آپ کا چہرہ ہے، وہ آپ کے ہاتھ اور پاؤں ہیں. اس میں سر ظاہر ہے کہ شامل نہیں ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے اس کے لیے کوئی ایکسٹرنل حکم چاہیے اس کو کور کیا جائے، ورنہ عادتاً سر جو ہے وہ کھلا رکھا جاتا رہا ہے. تو یہ خواتین حضرات اس کو اگر آپ سامنے رکھیں تو یہ بات سامنے آئے گی کہ یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ خواتین کو جس چیز کو بہت زیادہ کیئرفل ہونا ہے وہ یہ کہ اپنے وہ سینے کو کور کر کے رکھیں، اسپیشلی اگر انہوں نے زیور پہنا ہوا ہے اپنے گلے وغیرہ میں، تاکہ وہ اس کو ڈھانپ لیں. اور پھر اگر آپ جیسے میں نے کہا کہ لا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا کی پوری رعایت کریں تو اس سے آپ یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اگر آپ نے سر کے اوپر کوئی زینت نہیں کی ہوئی، یعنی سر پہ یو ہیو ناٹ
embellished your hair in any way, like for example آپ نے سمپل کنگھی کی ہوئی ہے یا بالکل نارمل طریقے سے بال بنائے ہوئے ہیں, تو پھر سر کور کرنا بھی ضروری نہیں ہے. ہاں البتہ اگر آپ نے سر کو امبیلش کیا ہوا ہے, سر پہ آپ نے کوئی نہ کوئی چیز کو ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے, could be anything, تو پھر سر کو بھی آپ کو کور کرنا چاہیے. تو یہ ایک بہت سمپل قاعدہ ہے جو ہمیں قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو کچھ بھی آپ سنتے پڑھتے آئے ہیں وہ ان میں سے بہت ساری وہ چیز ہیں, یا تو وہ روایتوں کو مس انٹرپریٹ کیا گیا بعض جگہ, اور یا ایسا ہوا ہے کہ فقہا کی اپنی رائے ہیں, آراء ہیں, جن کو ہم نے مذہب بنا لیا ہے. تو ایک جو سمپل طریقہ ہے جس کو قرآن مجید جس کو ٹیکل کرتا ہے وہ یہ ہے کہ خواتین کو اپنا سینہ جو ہے اس کو چھپا کے رکھنا چاہیے. اور جو دوسری بات یہ کہتا ہے کہ سر کو چھپانے کی جو نوعیت ہے وہ تب پیش آتی ہے کہ آپ نے اپنے سر کو سجایا ہوا ہے. اگر آپ کا سر سجا ہوا نہیں ہے تو پھر یو ڈونٹ ایون نیڈ ٹو کور یور ہیڈ, اینڈ دیٹ از آل. اس کے علاوہ ہمیں مذہب سے کوئی ایسی موانعت نہیں ملتی. اس سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ اپنے چہرے اور اپنے ہاتھ پاؤں پہ ہلکا پھلکا جو میک اپ ہے یا کوئی ہلکی پھلکی ڈیکوریشن ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ اگر آپ نے کہیں کی بھی ہے تو ان اعضاء کو آپ کو پھر چھپانا ضروری ہے. جیسے میں نے کہا جیسے سر ہے, تو دیٹ از سم تھنگ which needs to be done. اور دوسری چیز خواتین حضرات جو قرآن مجید نے ہمیں بتائی, جس میں یہ کہا گیا کہ یحفظن فروجہن, کہ اپنی شرمگاہوں کی وہ حفاظت کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جو باعث اٹریکشن بنتی ہیں اپوزٹ جینڈر کے, جن کو ہم شرمگاہ کہتے ہیں, اس کو وہ چھپا کے رکھیں گی. ظاہر ہے اس سے مراد ایک خاتون کے کیس میں اس کا سینہ بھی ہے, اس کو چھپا کے رکھنے کی ایک شکل یہ ہے کہ آپ اس پہ کور کریں جیسے کہ دوپٹہ یا کوئی چیز. اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا لباس اتنا لوز پہنیں کہ آپ کو جو سینے کا ابھار ہے یا سینے کا جو کرو ہے وہ نمایاں طور پہ نظر نہ آئے. تو either of the two things can be adopted. اور یہ جو کہا گیا کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ, وہ اپنی جو اوڑھنیاں ہیں وہ اپنے گریبانوں پہ لے لیں. تو بیسیکلی وہ وہی ہے کہ آپ کی جو سینے جو آپ کے گلے کے اوپر جو زیورات ہیں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ اس طرح سے نمایاں نہ ہوں ایکسیپٹ جو محرم رشتہ دار ہیں ان کے سامنے. تو اگر آپ ان چیزوں کو سمرائز کر لیں تو آپ کو نظر میں آئے گا کہ حجاب کا ورڈ تو قرآن یوز نہیں کرتا جیسے نقاب کا ورڈ یوز نہیں کرتا. حجاب قرآن مجید میں جہاں پہ ایک ہی جگہ پہ جہاں اس طرح کے مواقع پہ زیر بحث آیا ہے وہ وہی ہے کہ جب منافقین نے یہ شروع کیا پروپیگنڈا, تو وہ ایک دم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گھس جاتے تھے اور کہتے تھے جی ہمیں تو فلاں چیز چاہیے. اس زمانے میں گھر کے دروازے تو نہیں ہوتے تھے, تو پردے لٹکے ہوتے تھے دروازوں پہ, اور they would be a means of separation. They would just barge into the house and catch the ladies unaware, جس میں ظاہر ہے کہ موضوع نہیں ہوتا تھا. تو اس کیس میں پھر یہ کہا گیا کہ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب, کہ اگر آپ نے کوئی چیز مانگنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے, کوئی آپ کو ضرورت کی چیز ہے, کوئی پانی کا گلاس ہے, کوئی فلاں ہے, تو پھر آپ نے حجاب یعنی جو یہ پردہ جو کہ دروازے پہ لٹکا ہوا ہے, you just don't barge into the house, اس کے پیچھے سے آپ مانگیں. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ حجاب کا ورڈ قرآن میں زیر بحث آیا بھی ہے تو اصل میں اس حجاب کے مفہوم میں حجاب کا مطلب ہے پردہ, وہ پردہ نہیں جو ہم جس کو پردہ سمجھتے ہیں یعنی منہ کا پردہ, بلکہ پردے سے مراد کرٹن ہے ایکچولی, جو دروازہ کو کور کرنے کے لیے, تاکہ وہ اس طرح دروازہ تو نہیں تھا, تو جو دروازے کا جو سوراخ ہے یا اس کی جو انٹری پوائنٹ ہے اس کو کور کرنے کے لیے یہ کہا گیا. تو I can just sum up by saying کہ اگر آپ کی بچیاں جو ہیں they would like to cover themselves, all you need to tell them is that they need to have their frontal part covered properly either through a dupatta or by wearing a garment which is so loose that it does not show the curve of the chest. اور اس کے علاوہ سر پہ جو تقاضا ہے وہ اگر if they do it اچھی بات ہے, لیکن obligatory وہاں ہوتا ہے کہ if they have embellished their head. یہ تو وہ ضروری چیز ہیں. نقاب نام کی کوئی چیز قرآن مجید میں سرے سے نہیں ہے, اور جن آیتوں سے نقاب برآمد کیا جاتا ہے جیسے میں نے کہا وہ بالکل ایک سچویشنل چیز تھی کہ لونڈیوں اور حرائر کو, لونڈیوں اور شریف زادیوں کو ڈسٹنگوش کرنے کے لیے اس زمانے کے منافقین کو جو یہ تنگ کرتے تھے اور بہانہ بناتے تھے کہ ہم بس سمجھے تھے کوئی لونڈی ہے, تو ان کو ایک لحاظ سے سرکمنٹ کرنے کے لیے ایک وقتی طور پہ ان کو یہ ایک نشانی دے دی تاکہ یہ مسئلہ پیدا نہ ہو. تو دس از آئی تھنک سم تھنگ ویری سمپل, اور اگر آپ خود اس سے واقف ہوں گے اور اس کے بارے میں ظاہر ہے کہ سوالات بھی آپ کے مزید ہو سکتے ہیں, ان کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. تو آئی وڈ سے کہ اٹ از اے ویری سمپل اینڈ اے ویری decent directive which the Quran gives, and I have found
ویری فیو women disagreeing with that with this اور یعنی ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ it is the voice of their own hearts. اینڈ آف کورس اس کے اندر جو ڈسکشن اور وہ ڈبیٹ ہے وہ پیدا زیادہ تر اس وجہ سے ہوتی ہے کہ جو پابندیاں ہم لگاتے ہیں وہ ہیں کہ جو نارملی قرآن اور حدیث نے نہیں لگائی ہوئی، وہ ہماری اپنی لگائی ہوئی پابندیاں ہیں. تو یہ تو تھا خواتین حضرات پہلا موضوع جو میں چاہتا تھا کہ آپ کے سامنے رکھوں، اور جس کے بارے میں یو گیٹ ایجوکیٹڈ. اف یو ہیو گرلز ان یور ہاؤس ہو آر گروئنگ اپ then you should be in a position to know what exactly is the right view, or I mean you can have a different view as well, but perhaps what is the view that we have understood from the Quran. بالکل ایسے ہی خواتین حضرات جیسے لڑکیوں کے بارے میں یہ جب بچیاں ریڈیکلائز ہو جاتی ہیں، یعنی آپ دیکھیے نا کہ جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم جہاد کو ڈسکس کیا تھا، تو جیسے جہاد آپ کی تھنکنگ کو ریڈیکلائز کرتا ہے، تو یہ جو کپڑے ہیں یہ بھی جب آپ ولایت میں رہتے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، یہ آپ کو ریڈیکلائز اس طرح سے کرتے ہیں کہ گرلز تھنک دیٹ ویئرنگ دا حجاب ہیز بیکم اے سائن آف بینگ اے مسلم، اینڈ اسی کے مساوی جو لڑکے ہیں ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر ان کا جو سائن ہے ٹو بی آؤٹورڈلی ریگارڈیڈ ایز اے مسلم، وہ کیا ہے کہ وہ داڑھی رکھ لیں. تو جیسے خواتین کے لیے آؤٹ ورڈ اپیئرنس حجاب ایک نشانی بن گئی ہے مسلمان کہلانے کی، تو لڑکوں کے لیے داڑھی ہے جو بن گئی ہے. تو چنانچہ آپ دیکھیے کہ مسلم ممالک میں بھی اور باہر کے ممالک میں بھی جو مذہبی طور پہ جو کنورژن ہوتی ہے، یعنی پہلی مرتبہ ایک لڑکا یا جو ہے he finds himself that he would like to enter the folds of Islam as a true believer, so the first thing that comes to his mind, and of course this is not just the first thing، جو سوسائٹی جس طرح سے ایجوکیٹ کرتی ہے اس کو، وہ یہ ہے کہ بھائی تمہیں داڑھی رکھنی ہے، اور داڑھی کا مطلب یہ ہے کہ اب تم سنت رسول پر عمل کر رہے ہو، اور now you are a proper Muslim. اس کے بارے میں بھی خواتین حضرات ایک دو باتیں ہیں جو میں چاہتا ہوں عرض کر دوں تاکہ آپ کے سامنے ایک تفصیل آ جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے پورے کا پورا قرآن مجید جو ہے وہ داڑھی کے ایشو سے خالی ہے، یعنی there is not a single directive in the Quran. کہیں آپ نے بھی سب نے قرآن بار بار پڑھا ہے، بہت دفعہ دیکھا ہے، داڑھی کہیں زیر بحث ہی نہیں ہے، سرے سے زیر بحث نہیں ہے. اب یہ جہاں یہ زیر بحث آئی ہے داڑھی، وہ روایتیں ہیں، وہ حدیثیں ہیں. وہ حدیثیں جو ہیں وہ بہت زیادہ جگہوں پہ آئی ہیں، اور اس میں جو ورڈز آئے ہیں اس سے ہی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ داڑھیاں بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ، اور دیٹ از سم تھنگ وچ ایکچولی گیوز دس امپریشن کہ اچھا شاید اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر ہیں وہ داڑھیاں بڑھانے کو کہہ رہے ہیں اور مونچھیں کم کرنے کو یا مونچھیں پست رکھنے کو کہہ رہے ہیں. تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم حدیث کے جب ہم ابھی بلکہ حدیث کا کورس آج کل پڑھ بھی رہے ہیں، اس میں یہ چیز ہم ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ دیکھیے حدیث کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس موضوع کی تمام روایتوں کو جمع کریں، اور جب آپ تمام روایتوں کو جمع کریں گے خواتین حضرات تو جو پکچر ایمرج کرتی ہے وہ بالکل اس سے مختلف ہے جو آپ کو سامنے آتی ہے. جیسے آپ کو محسوس ہوتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے داڑھی رکھنی ہے اور مونچھوں کو چھوٹا کرنا ہے. یعنی اس زمانے کے لوگوں کے ہاں دو چیزیں پائی جاتی تھیں. ایک تو یہ تھی کہ بڑی بڑی مونچھیں رکھنا اور تاؤ دے کے مونچھیں رکھنا، جیسے آپ کو ہوتا ہے نا کہ اٹ گیوز دی اپیئرنس آف این ایروگنٹ پرسن، اور داڑھی وہ چھوٹی چھوٹی رکھتے تھے، مونچھیں بڑی بڑی رکھتے تھے. اب دیکھیے کہ ایسی شخصیت کو جو نمایاں طور پہ ہی ہیز اے ویری بگ مسٹاش، تو جو پہلا امپریشن سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہی از اے پرسن ہو از ویری ایروگنٹ لکنگ. آپ جب مونچھ کو تاؤ دے کے بڑا کر کے رکھتے ہیں تو نو ون regard such a person to be a decent person. یعنی more often than not یہ اس چیز کی نشانی ہوتی ہے کہ you are thinking about yourself to be a very very special super person. اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اس کو ڈسکریج کرتے ہیں کہ آپ بڑی بڑی مونچھیں رکھیں، اور اس کے نتیجے میں جو آپ کی ظاہری شکل ہے وہ ایک ایسے آدمی کی نظر آئے کہ جس کے اندر بڑا غرور ہے، بڑا تکبر ہے، اور he thinks much about himself. اس موقع پہ یہ اصل میں روایت آئی ہے جس موقع پہ آپ کے سامنے سچویشن یہ ہے کہ بڑی بڑی مونچھیں اور چھوٹی چھوٹی داڑیاں ہیں. تو آپ نے اس کے جواب میں کہا کہ بھائی اگر تم نے کچھ بڑھانا ہی ہے، اگر if anything is to be on your face and it has to be elongated, let it be your beard, not your mustache. دیکھیں کتنی مختلف بات ہے. ایک بات یہ ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ بھائی داڑھی بڑھاؤ داڑھی بڑھاؤ، یہ نہیں کہا انہوں نے وہ اپیرنس دیکھ کے کہا جو کہ ایک ایروگنٹ انسان کی اپیرنس ہوتی ہے جس کی مونچھیں بڑی بڑی ہیں اور داڑھی جو ہے وہ بہت چھوٹی نظر بھی نہیں آ رہی.
تو آپ نے کہا کہ بھائی اگر آپ نے کچھ بڑھانا ہی ہے چہرے پہ تو یہ بڑے بڑے تاؤ والی مونچھوں کے بجائے آپ اپنی داڑھی کو بڑھا لیں. دیٹ از سم تھنگ which looks much different. It will not give you a appearance of an arrogant person. اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ اس زمانے میں بعض لوگوں کے یہاں یہ بدعت پیدا ہو گئی تھی اہل کتاب میں کہ وہ چھوٹی چھوٹی جو داڑھی رکھتے تھے اور بڑی بڑی مونچھیں رکھتے تھے, اس کو انہوں نے یعنی they would oppose this. اور وہ یعنی ان کے ہاں جو رول تھا وہ یہ تھا کہ چھوٹی مونچھیں یعنی بڑی مونچھیں اور چھوٹی داڑھی جو ہے that had become جیسے کہتے ہیں نا کہ پارٹ آف their religion, جس کے جواب میں ان سے کہا جا رہا تھا کہ دیکھیے دس از ناٹ سم تھنگ رائٹ. تو اس بدعت کی سرکوبی کے لیے بھی بات کہی گئی. تو آپ اس کو جیسے کہتے ہیں نا کہ یو کین جسٹ سمرائز دس ہول تھنگ بائی ایکچولی انڈرسٹینڈنگ دا فیکٹ کہ پورے کے پوری حدیث میں بھی, یعنی قرآن کو تو میں نے بتا دی نا کہ وہ بالکل خاموش ہے, اگر آپ حدیث میں بھی دیکھیں تو مثبت طور پہ داڑھی رکھنے کا حکم ہی نہیں ہے, بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ جب کچھ لوگوں نے بڑی بڑی مونچھیں رکھیں اور داڑھی چھوٹی رکھی تو آپ نے کہا کہ بھائی دس از ناٹ دا رائٹ وے ٹو ہیو ہیئر آن یور فیس, اف اینی تھنگ اٹ شوڈ بی دی ادر وے اراؤنڈ. تو یہاں مونچھیں رکھنے کا یا داڑھی رکھنے کا سرے سے کوئی حکم نہیں ہے, بلکہ یہ حکم ہے کہ آپ اگر کچھ زیادہ بال کہیں اگانا چاہتے ہیں تو وہ مونچھ پہ نہیں ہونے چاہیے, وہ گال پہ ہونے چاہیے, تاکہ کم سے کم اس سے کوئی ایروگنس کی اپیرنس تو نہ آئے سامنے آپ کے. تو آپ یہ سامنے رکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس مذہب کے اندر جو داڑھی کی حیثیت ہے وہ صرف اتنی ہے کہ اگر آپ نے رکھنی ہے تو اس کو کسی ایروگنس کے ساتھ تشبیہ نہیں ملنی چاہیے. اول تو اس کا مثبت طور پہ رکھنے کا کوئی حکم ہی نہیں ہے, لیکن جو لوگ رکھنا چاہتے ہیں ان کو یہ کہا گیا کہ کبھی بھی اس کو ایسے نہ رکھیں کہ آپ کی مونچھیں بڑی بڑی ہوں اور داڑھی چھوٹی چھوٹی ہو. آپ اس کو مناسب طریقے سے رکھیں یا دونوں کو ایون رکھیں یا کسی ایک کو رکھیں. تو اصلاً یہ داڑھی رکھنے کا حکم نہیں ہے, اصلاً ایروگنٹ اپیرنس سے بچنے کا حکم تھا, جس کو انفارچونیٹلی انٹرپریٹ کر لیا گیا اس مفہوم میں کہ جیسے ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ مردوں کو داڑھی رکھنی چاہیے. تو یہ اس کی بہت تفصیل ہے, میں نے آپ کو صرف سم اپ کیا. اس میں کچھ بہت سارا کنٹینٹ ہے جو تفصیل سے آپ کو لکھا ہوا مل جائے گا, جہاں پہ ان نیریٹیوز کو انالائز بھی کیا گیا ہے. لیکن میرا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ کو ایک ریڈی ریفرنس مل جائے کہ پازیٹیولی دیر از ناٹ اے سنگل ڈائریکٹیو آئدر ان دا قرآن اور ان دا حدیث which tells us to keep a beard. یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ داڑھی کا دین میں کوئی مقام سرے سے ہی نہیں ہے, یعنی اٹ ہیز ایبسولوٹلی نو فاؤنڈیشن ان ریلیجن. ہاں جو کچھ ہے وہ صرف اتنا ہے کہ بھئی اگر آپ نے کچھ چہرے پہ کچھ اگانا ہے تو اس کو کی روگ اور رفینس کی اپیرنس نہیں ہونی چاہیے, اینڈ اٹ شوڈ ناٹ بی ایسی مسٹاش جو آپ کو اپیرنس ایک ایسے آدمی کی دے جو متکبر آدمی ہو, بلکہ ایک ہمبل آدمی کی اپیرنس ہونی چاہیے. تو یہ اپیرنس کے معاملے میں یہ زیر بحث آئی ہے, اسی وجہ سے یہ ایک نیگیٹو اور پازیٹیو جملہ پروفٹ کو کہنا پڑا کہ بھائی بڑھانا ہے تو اس کو بڑھاؤ, کم کرنا ہے تو اس کو کم کرو. یہ نہیں کہا, یعنی ورنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا چاہیے تھا کہ داڑیاں بڑھاؤ, داڑیاں رکھو, کوئی وجہ ہوتی تو وہ کہتے. یہ تو کہیں نہیں کہا گیا, بلکہ یہ کہا گیا کہ یہ ایک داڑیوں کو بڑھایا جائے اور مونچھوں کو کم کیا جائے when he saw that people were actually keeping large mustaches. تو یہ دوسری چیز ہے جو ایز پیرنٹس آپ کو پتا ہونی چاہیے. اگر آپ کے بچے کے اندر یہ پروکلیوٹی پیدا ہو جائے کہ he would like to keep a beard, تو you should be in a position to tell him that this is no directive of religion at all. ہاں ایک چیز ہو سکتی ہے جو مطلب ہر شخصیت میں پیدا ہو سکتی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کاپی کرنا چاہتے ہیں. جیسے ہم بھی دیکھیں نا قائد اعظم جنا کیپ پہنتے تھے, تو بہت سارے لوگوں نے جیسے علی گڑھ کے اندر یہ ابھی بھی ہے کہ آپ جنا کیپ پہنتے ہیں ایز اے سائن آف سالیڈیرٹی, ایز اے سائن آف یور کنیکشن ود دا قائد, تو آپ نے جنا کیپ پہن لی. بہت سارے لوگ کچھ اور چیزیں پہن لیتے ہیں اس کے لحاظ سے. تو اگر آپ اس وجہ سے عقیدت کے طور پہ جیسے آپ نے قائد اعظم کے ساتھ عقیدت رکھی تو جنا کیپ پہن لی, اور آپ نے کہا جی پروفٹ نے بھی داڑھی رکھی ہوئی ہے تو ہم ان کی عقیدت سے, تو یہ ایک پرسنل چوائس ہے, اس کا کوئی مذہب سے بھی تعلق نہیں ہے, نہ اس کا کوئی ریوارڈ سے تعلق ہے. یہ تو ایسے ہی ہے کہ آپ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو پتہ چل جائے کہ ان کو سفید رنگ پسند تھا, کپڑے پہنتے تھے, تو آپ نے کہا جی میں بھی سفید پہنوں گا. تو یہ آپ کی پرسنل چوائس ہے, آپ نے پروفٹ کی چوائس کو کہا جی کہ چونکہ میرے نبی کی یہ چوائس ہے تو میں بھی یہ چوائس رکھنا چاہتا ہوں. لیکن اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا تعلق تو اس چیز سے ہے کہ آپ کو اس پرسنالٹی سے اٹیچمنٹ ہے اور آپ نے سوچا کہ فلاں چیزیں ان کو پسند تھی تو میں بھی ان کو اڈاپٹ کروں گا. تو دس مسٹ بی سیپریٹڈ فرام ریلیجن اٹ سیلف. It is a personal choice, it could be a personal preference, but should not be considered as part of any religious activity یا کوئی مذہبی ڈائریکٹیو نہیں ہے. تیسری اور آخری چیز خواتین حضرات جو میں چاہتا ہوں آپ سے ڈسکس کرنا, اگین وہ بھی ہمارے ینگسٹرز کا ایک ایشو ہے, اور میرے خیال ہے ایک خاصا بڑا ایشو ہے,
which has resulted in a lot of mistaste, I would say distaste amongst the younger generation, اور وہ ہے کتوں کو گھر میں رکھنے کا معاملہ. اب ظاہر تو یہ بڑی معمولی سی چیز ہے کہ بھائی پیٹس تو ہوتے ہی ہیں گھروں کے اندر, یا بلی آپ نے رکھ لی, آپ نے ظاہر ہے کہ پرندے رکھے ہوئے ہیں اور بہت سی چیزیں, بکریاں ہیں, مرغیاں ہیں, لیکن کتوں کے معاملے میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں بہت زیادہ حساسیت ہے. اور مسلمانوں کے ہاں کتا رکھنا, خاص طور سے گھر کے اندر, مطلب ظاہر ہے گھر کے باہر رکھوالی کے لیے کتا رکھنا, چوکی داری کے لیے کتا رکھنا, تو اس پہ تو کسی کو خاص کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ٹو کیپ اے ڈاگ ان یور اون ہاؤس, آئی مین ود ان دا ہاؤس, کہ وہ گھر کے اندر جیسے بلی ہوتی ہے who lives in your living quarters, تو کتے کے بارے میں جو ہمارا جنرل ہماری اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ وی تھنک اٹ از ٹوٹلی فوربڈن, اور آپ کتے کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی اس طرح کا تعلق نہ رکھیں کہ اس کو آپ گھر میں رکھیں. اور اس کے 2-3 وجوہات بیان کی جاتی ہیں. ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پلید ہے, پلید کا مطلب ہے فلتھی ہے یا نجس جانور ہے. اور دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ جس گھر میں کتے ہوتے ہیں تو وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. یہ عام طور سے 2 چیزیں ہیں جو بیان کی جاتی ہیں, اور اتفاق یہ ہے کہ خواتین حضرات اس کیس میں بھی ان دونوں چیزوں کی جو سورس ہے وہ حدیث ہے. اگین قرآن مجید اس کے بالکل ڈائمیٹرکلی اپوزٹ کھڑا ہوا ہے, یعنی اس قسم کے کانسیپٹ کے اپوزٹ کھڑا ہوا ہے کہ کتا کوئی پلید چیز ہے یا اس کی سلائیوا جو ہے, اس کی جو تھوک ہے وہ کوئی پلید چیز ہے. قرآن مجید نے تو سورہ مائدہ میں یہ کہا کہ اگر آپ نے شکاری کتے ٹرین کیے ہوئے ہیں جو شکار کر کے لے کے آتے ہیں, تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جب آپ کتے کو چھوڑتے ہیں جو جا کے کسی پرندے کو یا کسی جانور پہ پاؤنس کرتا ہے, تو قرآن کہتا ہے کہ اس کتے کے دانت جب لگ کے وہ ذبح ہوتا ہے تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ نے جانور کا خود چھری سے تزکیہ کیا ہے. تو وہ تو یہ کہتا ہے, یعنی گویا کہ کتے کے شکار کو وہ وہی سٹیٹس دیتا ہے کہ جیسے آپ نے کتے کو, یعنی اس جانور کو جو کتے نے پکڑا ہے اس کو آپ نے ذبح کر دیا. تو اگر کوئی پلیدی ہوتی اس کے سلائیوا کے اندر یا اس کی تھوک کے اندر, تو دس واز دا ٹائم کہ قرآن روک دیتا اور یہ کہتا جی کہ ہرگز پروہیبٹڈ ہے, دس شوڈ ناٹ بی پاسبل. آپ نے کوئی ایسا جانور ٹرین کرنا ہے فار ہنٹنگ, تو اٹ شوڈ بی سم تھنگ ایلس دین دا ڈاگ. تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. تو قرآن مجید نے تو بلکہ یہ کہا گیا کہ کتوں کو سدھانے کا جو علم ہے, مکلبین جیسے قرآن نے کہا کہ اس کو خدا نے آپ کو سکھایا ایک لحاظ سے, کہ کتوں کو جب آپ سدھاتے ہیں تاکہ دے آر ایبل ٹو ہنٹ فار یور اینیملز, اٹ از ایز اف گاڈ ہیز گیون یو دس نالج. چنانچہ یہ جو کانسیپٹ ہے کہ کتا پلید ہوتا ہے, وہ پلیدگی یہیں سے پیدا ہوتی ہے نا کہ وہ آپ کو چاٹتا ہے, چومتا ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ اچھا میرے تو کپڑے گندے ہو گئے, میرا وضو ٹوٹ گیا, مجھے دوبارہ سے کپڑے صاف کرنے پڑیں گے. وہ یہاں سے کانسیپٹ ہے. ایک تو یہ کانسیپٹ پیدا ہوا. دوسرا جو, یعنی میں جیسے کہا کہ جو روایت سے چیز سٹنگ کرتی ہے وہ اس طرح سے بیان ہوئی ہے کہ کتے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو داؤد میں ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کسی کتے کو دیکھیں کہ اس نے کسی برتن میں منہ مارا ہے, یعنی جسٹ کوئی کھانے کے لیے کچھ کرنے کے لیے, تو آپ 7 دفعہ اس کو دھوئیں. واش دیٹ یوٹینسل 7 times with water, اور 7ویں مرتبہ جب آپ اس کو دھوئیں تو اسکرب اٹ ود مڈ ایز ویل, یعنی آپ اس کو مٹی سے کھرچیں تاکہ وہ اچھی طرح صفائی ہو جائے. تو یہ روایت ہے. اور جیسے میں نے کہا دوسری روایت وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ وہ کتا موجود ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے, جس سے اصل میں ایک ڈائمیٹرکلی اپوزٹ صورت نظر آتی ہے. یعنی ایک طرف قرآن جو تصویر دے رہا ہے کتوں کی, وہ تو یہ ہے کہ ان میں کوئی نجس ہونے کا ایلیمنٹ نہیں ہے, ان میں کوئی ناپاکی کا ایلیمنٹ نہیں ہے. کتے کا جو کیا ہوا شکار ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل جائز قرار دیا گیا ہے. وہ ظاہر ہے جب شکار کرے گا, دانت اپنے پیوست کرے گا تو تھوک لگے گی نا اس کے اندر جا کے, تو اس کو اللہ تعالیٰ نے تو بالکل اس میں کوئی پروہیبیشن نہیں کی. تو ایک طرف خدا کی کتاب میں آپ کو یہ تصویر نظر آ رہی ہے, لیکن روایتوں میں آپ کو یہ 2 روایتیں نظر آ رہی ہے. بلکہ میں اگر آپ کو ایک تیسری کیٹیگری بھی روایتوں کی بتا دوں تو آپ یو کین ایڈ اپ اینڈ یو کین سی دیر آر 3 types of narratives which actually prohibit it or at least on the surface seem to prohibit کہ کتا جو ہے وہ ایک ناپاک جانور ہے, اس کو نہیں رکھنا چاہیے. تیسری قسم کی روایت ہے وہ یہ ہے کہ کتوں کے بارے میں حدیثوں کی ایک کیٹیگری یہ کہتی ہے کہ بھئی یہ جو کتے ہیں ان کو آپ انڈسکریمنیٹلی مار دیں. ایک بعض روایتیں یہ کہتی ہیں, اور خاص طور سے یہ کہتی ہیں جو کالا کتا ہے اس کو تو آپ ڈیفینیٹلی ختم کر دیں. تو یہ 3 سیٹس آف روایتیں ہیں جو پھر یہ کوشچن مارک پیدا کرتی ہیں کہ قرآن مجید تو کہہ رہا ہے کہ کتوں کے اندر کوئی ناپاکی نہیں ہے,
لیکن ایک روایت یہ کہہ رہی ہے کہ کتا کہیں منہ مار دے تو آپ نے 7 دفعہ دھونا ہے، دوسری روایت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کتا جو ہے وہ جہاں ہوگا اور رحمت کا فرشتہ نہیں داخل ہوتا. اور تیسری جو روایتیں، طرح کی روایتیں، یہ 3 کیٹیگریز ہیں. تیسری کیٹیگری کہہ رہی ہے کہ کتے جہاں ملیں ان کو آپ مار دیں، اور خاص طور سے جو کالا کتا ہے اس کو تو آپ بالکل ایلیمنیٹ کر دیں. اب خواتین حضرات، ہمیں ضروری ہے کہ چونکہ قرآن مجید حدیث سے بالکل ایک مختلف بات کہہ رہا ہے، تو ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ پھر یہ ان کے آپس میں مطابقت کیا ہے. ہاؤ ڈز دا قرآن how can you reconcile these ahadith with the Quran when of course they seem to be saying 2 different things. تو اگر آپ جیسے ہم نے حدیث کے موضوع پہ جب گفتگو ہم کرتے رہے ہیں تو ہم یہ آپس میں ڈسکس کرتے رہے ہیں، اس کی تفصیل بتاتے رہیں گے. دیکھیے روایات کو ہمیشہ سچویشنل آپ کو سمجھنا ہے. یعنی سچویشن کا کیا مطلب ہے کہ کوئی روایت جو ہوتی ہے وہ یونیورسل بات بالعموم نہیں کہہ رہی ہوتی. بالعموم راوی حضرات کیا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کوئی یونیورسل حکم اس سے برآمد کرنا. وہ تو ایک انسٹنس کا کوئی واقعہ ہوتا ہے جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کامنٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور دیکھنے والا کہیں اچانک وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے، وہ اس کا آدھا حصہ یا پورا حصہ یا جو اس کے فہم میں اس کو سمجھ میں آیا اس نے وہ کوٹ کر دیا. اس سے ایک کلیہ برآمد ہو گیا. ایک کلیہ کا کیا مطلب ہے؟ ایک جنرلائزیشن، ایک جنرل پرنسپل. اور نتیجہ یہ نکلا کہ آپ نے اس سے یو میڈ اے پریمائس which was thought to hold good as a directive of religion. تو اب آپ ان تینوں کو ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں ان روایات کو. پہلے میں آپ کو تیسری طرح کی روایت کی طرف توجہ دلاؤں گا. وہاں تفصیل سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ مدینے میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ جہاں پہ اسٹرے ڈاگز جو تھے وہ بے تحاشا پیدا ہو گئے تھے. جیسے ہم دیکھتے ہیں نا ہماری اپنی لوکیلٹی میں بھی there are a lot of stray dogs which جہاں پہ پیدا ہو جاتے ہیں they cause a lot of nuisance. پاکستان میں ابھی آپ نے خبر پڑھی ہوگی ریسنٹلی بعض علاقوں میں اتنے زیادہ اسٹرے ڈاگز ہیں کہ فیٹلٹیز واقع ہوئی ہیں، بہت سارے کیجولٹیز ہوئی ہیں، they have bitten people. تو ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی نیوسنس ہے. تو بالکل ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ ایک زمانہ تھا مدینے میں کہ یہی اسی قسم کی نیوسنس مدینے میں پیدا ہو گئی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا تھا کہ جو اسٹرے ڈاگز ہیں، یہ جو پالتو کتے کے علاوہ جو ہیں اس طرح سے گلیوں میں پھرتے ہیں، ان پہ ایک مہم چلائی جائے اور ان کو ختم کر دیا جائے. تو جو تیسری طرح کی روایت ہے آپ کو بتا رہی ہیں کتوں کو مار دیا جائے، یہ کوئی عام کتے نہیں ہیں. یعنی کتوں سے کوئی دشمنی نہیں تھی وہاں پہ جیسا کہ سمجھ لیا گیا، بلکہ جیسے میں نے کہا there was the stray dogs who would just roam around in the streets of Medina and they would cause all sorts of unpleasant incidents. And so therefore the Prophet asked the companions کہ بھئی ان کی سرکوبی کی جائے، ان کو ختم کر دیا جائے. اور ان میں غالباً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ کالے رنگ کے کتوں کا ذکر آ گیا، تو موسٹ پرابیبلی they were the ones who were causing more nuisance. تو آپ نے سنا ہوگا نا کہ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کالا کتا جو ہے تو بالخصوص نحوست ہے، اس کو نہیں رکھنا چاہیے یا مار دینا چاہیے. اس کے پیچھے بھی یہ روایت ہے ایکچولی ان آل پرابیبلٹی، کیونکہ یہ روایت جیسے میں نے کہا اگر آپ اس کو عام سمجھ لیں گے تو آپ کو لگے گا جیسے ہر کتے کو مارنے کا حکم ہے. اگر آپ اس کا موقع اور محل سمجھ لیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ اسٹرے ڈاگس کو ختم کرنے کی ایک بات تھی جو کی گئی تھی. اب آپ دیکھیے نبی جو دوسری طرح کی روایتیں خواتین حضرات، جو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ابو داؤد میں یہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس برتن میں کتے نے منہ مار لیا اس کو آپ 7 دفعہ دھوئیں اور 7 مرتبہ مٹی سے اسکرب کریں. اب یہ کامن سینس یہ بتاتی ہے کہ اگر تو ایک کتے کی صورتحال یہ ہو کہ وہ ناپاک ہے، یعنی انٹرنزکلی ناپاک ہے، تو پھر یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کو. پھر تو ظاہر ہے اتنا ہی کافی ہے کہ بھی صاف کر لو. اور یہ جو کہا گیا کہ 7 دفعہ اس کو دھو اور 3 دفعہ مٹی سے رگڑو، تو یہ اصل میں کوئی عام کتے کے بارے میں ہو نہیں سکتی. اور استقصاء یہ بتاتا ہے، اور اس کے جو ہم گیپس فل ان کرتے ہیں تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ بھی اصل میں روایتوں میں تصرف ہوا ہے. اور ایکچولی بعض کتے جو انفیکٹڈ تھے ریبیز سے یا بعض بیماریوں سے جو ظاہر ہے جو دے آر ٹرانسفریبل، دے آر کنٹیجیس، ان کی سرکوبی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یوٹینسلس کے بارے میں بھی ایکسٹرا احتیاط کرنے کے لیے کہا کہ ناٹ اونلی واش دیم بٹ اسکرب دیم ود مڈ. کیونکہ دیکھیے کہ یہ اسکربنگ ود مڈ ہے، دس از ناٹ ریکوائرڈ. یعنی آپ کتے نے اگر عام طور پہ منہ مار دیا ہے تو آپ نے بس دھو کے صاف کر دیا. یہ ایکسٹرا ایکشن یہ بتا رہا ہے کہ there is something more than just a dog putting his tongue in a utensil or something. تو یہ اس کی تفصیل ہے. اس وجہ سے اس کو اس مفہوم میں لینا کہ کتا ناپاک ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برتنوں کو اتنا زیادہ دھونے کے لیے کہا، یہ محل نظر بات ہے، یہ ٹھیک بات نہیں ہے. اسپیشلی دیکھیے میں چونکہ یہ تعویل جب کر رہا ہوں تو ہمارے سامنے جو گائیڈنگ لائٹ ہے وہ قرآن ہے. قرآن نے تو کتے کی تھوک کا کوئی ایسا تذکرہ نہیں کیا جیسے پتہ لگے کہ وہ جس جانور کا شکار کر رہا ہے وہ جانور ہی ناپاک ہو گیا. تو ہاؤ کین وی ایڈ سم تھنگ ٹو دس، اسپیشلی
جب یہ روایت آپ کو جیسے میں نے کہا یہ آپ کو جس طرح انداز سے بتا رہی ہے اس میں صاف معلوم ہو رہا ہے کہ جو ایکسٹرا احتیاط کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے اٹ از بیکاز آف سم ماربڈ ڈیزیز وچ ایکچولی پلیگ دیٹ ڈاگ. تو یہ دوسری طرح کی روایتیں. اچھا تیسری طرح کی جو روایتیں ہیں ان کا جب استقصاء آپ کریں گے تو یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جبریل علیہ السلام یعنی جو آرچ اینجل ہیں وہ بھی اور فرشتے ان جنرل وہ نفاست ان کی طبیعت میں بہت ہے اور عام گندگی کے حوالے سے وہ ان کی تباً ان کو اباح ہوتی ہے کہ ایسے گھروں میں داخل ہوں. تو یہ جو روایتیں ہیں جہاں پہ یہ آیا ہے کہ کتا جہاں پہ ہوتا ہے وہاں رحمت کے بلکہ اس پہ تفصیل ہے کتا بھی اور تصویر کے بارے میں بھی آتا ہے اور گھنٹی کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اگر جہاں پہ یہ ہوگی تو وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے. ان کو اگر آپ اس کی تفصیل پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک موقع پہ جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پلٹ گئے اور نیکسٹ ڈے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقاضا کیا جی کہ میں تو آپ کا انتظار کر رہا تھا تو انہوں نے کہا جی کہ یہ کتے نے گندگی کی کتا تھا آپ کے یعنی پوائنٹ آؤٹ کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل نے یہ بتایا کہ وہ محض کتا نہیں تھا بلکہ کتے نے وہاں پوٹی کی ہوئی تھی جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اس کے نیچے. تو اٹ واز اے اسٹرے ڈاگ پرابلی who had just come there پلا سا تھا چھوٹا سا اور he was not properly of course stray dog ہو بھی نہیں سکتے تو اس نے وہیں اپنے آپ کو فارغ بھی کر لیا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو وہاں باقاعدہ اس کو دھویا اس جگہ کو اور دھلوا کے اس کو صاف کیا ورنہ ظاہر ہے کہ this could not have happened by merely the fact that کتا وہاں پہ موجود تھا بلکہ یہ ایک ایکسٹرا اسپیکٹ تھا اس چیز کا کہ گندگی وہاں موجود تھی اس کو دھلوایا گیا جگہ کو صاف کیا گیا اور پھر جبریل دوبارہ تشریف لے کے آئے. تو یہ اصل میں اگین ایک مس انٹرپریٹیشن ہے کہ جو رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا گویا کہ کتا فی نفس ہی پلید ہے. نہیں وہاں فی نفس ہی پلید ہونے کی بات ہی نہیں ہو رہی وہاں کتے نے ایک گندگی کر دی تھی کتے نے وہاں پخانہ کر دیا تھا کتا ہے ریلیوڈ ہمسیلف سم ویئر دیئر اینڈ اینجلس جن کے بارے میں ہمیں روایتوں سے پتہ چلتا ہے خود قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آتے ہی تھے وہی لے کے لیکن اس کے علاوہ عام لوگوں کو بھی وزٹ کرنے آتے ہیں. جیسے آپ کو معلوم ہے قرآن نے بتایا کہ ان قرآن الفجر کان مشہودہ کہ جو آپ فجر کی قرات پڑھتے ہیں فجر میں قرآن پڑھتے ہیں اس کو فرشتے بھی سنتے ہیں اور بھی مجالس پہ آپ قیاس کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں وہ آتے ہیں لیکن وہ ایسی جگہ آتے ہیں جو پاک صاف ہو جو صاف ستھری ہو اس میں کلینلینس ہو. یہ جو فزیکل فلتھ ہے اسپیشلی اگر کسی نے اس طرح کی ہوئی تو انسان بھی گوارا نہیں کرتا کچھ آئیے کہ ظاہر ہے کہ فرشتے جو انسان اللہ تعالیٰ کے بہت لطیف کریچرز ہیں وہ گوارا کریں. تو یہ تین طرح کی روایتیں ہیں جو ایکسپلین ہو جاتی ہیں اصل میں ان کی کیٹیگریز میں کہ اصل میں ان میں سے کوئی بھی یہ ثابت نہیں کرتی کہ کتا کوئی ناپاک چیز ہے. جیسے قرآن مجید اس کو کتے کو ایک عام جانور کے طور پر ٹریٹ کرتا ہے جیسے بلی ہے. دیکھیں نا بلی جب آپ کے گھر میں ہوتی ہے وہ اگر آپ کا پاجامہ چاٹ لے آپ کی شلوار چاٹ لے تو آپ کو کوئی اباس ہی محسوس نہیں ہوتی آپ اسی میں وضو کر لیتے ہیں. کسی کو اگر ہوتی ہے تو وہ کپڑا صاف بھی کر لیتا ہے. اس کی کوئی مذہبی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. یعنی آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں یہ کتے کی جو تھوک ہے وہ اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے یو ڈونٹ فیل کمفرٹیبل کہ آپ کے کپڑوں کو اس نے چاٹ لیا ہے یا لیٹ سے کہ آپ کے چہرے کو کر لیا ہے کچھ بھی کہیں بھی کر لیا ہے تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مطلب ہوتا ہے نا کہ الجھن سی ہو رہی ہوتی تو بسم اللہ آپ ضرور منہ بھی دھو لیں یا کپڑے بھی دھو لیں لیکن یہ نہ سمجھیں کہ صرف وضو ٹوٹ گیا ہے کہ یا کپڑے ناپاک ہو گئے ہیں. بالکل جیسے بلی جب آپ کو چھوتی ہے اور آپ کو محسوس ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوا یا جیسے کوئی بکری چھوتی ہے تو آپ کو کبھی محسوس نہیں ہوتا کہ بکری جو ہے اس کے ٹچ کرنے سے آپ کے کپڑے ناپاک ہو گئے ہیں. تو کتے کا بھی یہی معاملہ ہے. انفارچونیٹلی ہمارے خون میں کتے کے ساتھ ایک ایسا غصہ یا ایک ایسی آپ کہہ لیجیے ڈسٹیسٹ پیدا کر دیا گیا ہے کہ وی آر ایسے کہتے ہیں نا کہ وی آر بورن ود دس فیلنگ ود the dogs just as we are born with certain feelings regarding pigs. یعنی سور کی جو پروہیبیشن ہے دیکھیے نا خواتین حضرات وہ ہے کھانے کے اعتبار سے لیکن مسلمان سور کے ساتھ جو معاملہ رکھتے ہیں وہ یہ کہ اس کو زندہ نہیں چھوڑتے کہیں پہ بھی. یعنی اللہ تعالیٰ کا وہ جانور ہے اس کا شکار کیا جاتا ہے کہ سور کے جیسے وہ اللہ تعالیٰ کا کوئی دشمن ہے حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے. اس کو کھانے سے روکا گیا ہے نہ کہ اس کو دنیا سے مٹانے کے بارے میں آپ کو حکم دیا گیا. تو اس وقت ادھر ہمارا جیسے رویہ ادھر امبیلنسڈ ہے بالکل ایسے ہی وہاں تو خیر امبیلنسڈ ہے یہاں تو غلط ہے. یعنی یہاں ہم نے کتے کو جو حیثیت جو اچھوت حیثیت دے دی ہے وہ مذہب نے اس کو نہیں دی بلکہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے شاید یہ وٹنس کیا ہوگا یہ جو شیپرڈ ڈاگز ہوتے ہیں یہ جو گو ڈاگز ان کو کہتے ہیں جو کہ گھروں کی اوپر ایسے بوڑھے لوگوں کی رکھوالی کرتے ہیں. میں نے پرسنلی دیکھا ہوا ہے کہ جس میں ایک ویڈو کو وہ دے آر ایکچولی یعنی وہ اتنا ٹرین ان کو کر دیا جاتا ہے کہ وہ کتاب اٹھا کے ان سے کہا ہو کہ فلاں جگہ لے کے آئیں تو وہ اس کو لا کے دے دیتے ہیں. وہ ایک بلائنڈ انسان کو
سڑک پار کروا دیتے. 10 چیزیں, یعنی یو جسٹ کی ناٹ آئی مین ایکسپلین کہ جس درجے میں کتے جو ہیں وہ ہیلپ فل ہوتے ہیں. لیکن اگر تو آپ مذہبی ٹیکسٹ سے آنکھیں بند کر لیں پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, پھر تو ظاہر ہے آپ سمجھیں گے کہ یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے. لیکن چونکہ مذہب کے نام پہ آپ کو بار بار بمبارڈمنٹ کی جاتی ہے, کتا ناپاک ہے, کتا ناپاک ہے, آپ کی نانیاں, آپ کی دادیاں, آپ کی فیملی, آپ کی سوسائٹی آپ کو کتے کے بارے میں مسلسل ایک ہی درس دے رہی ہوتی ہے کہ بھئی فوراً وضو کرو, فوراً اس کو دور کرو, گھر کے اندر نہ رکھو, رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے, فلاں نہیں ہوگا. تو وی نیڈ ٹو ریوزٹ دس ایٹیٹیوڈ اینڈ وی نیڈ ٹو ریوزٹ دس, اس لیے کہ اگر خدا کچھ کہتا تو مجھے کیا اعتراض تھا, آپ کو بھی نہیں اعتراض آف کورس ہوتا. جب خداوند تعالیٰ نے اس کے شکار کو جائز رکھا تو پھر یہ جو بعض حدیثیں اس سے مختلف باتیں بیان کر رہی ہیں جس سے بظاہر لگتا ہے کہ جیسے اس کا چھونا جو ہے یا اس کی سلائیوا جو ہے وہ ناپاک ہے, ان کو میں نے جیسے عرض کیا کہ ان کو پھر سمجھنا چاہیے. اور جب سمجھنے کی ہم لوگوں نے کوشش کی تو میں نے جیسے کہ عرض کیا وہ 3 کیٹیگریز بن جاتی ہیں اور تینوں کیٹیگری ایکسپلین ہو جاتی ہیں. ان میں سے کوئی بھی یہ کیٹیگری آپ کو یہ نہیں بتاتی کہ کتا کوئی ناپاک جانور ہے. لہٰذا اگر آپ کے بچے کتا رکھنے کے بارے میں انسسٹ کرتے ہیں, میں نے تو کتنے ہی پیرنٹس سے محبت سے لڑائی بھی لڑی ہے, ان کو کہا ہے کہ دیکھیں آپ نے اگر کتا نہیں رکھوانا تو کوئی اور وجہ بیان کریں, مذہب کا سہارا نہ لیں. اف یو ڈونٹ لائک اے ڈاگ ٹھیک ہے, روک دیں یا جو بھی آپ نے کرنا ہے کریں, مگر یہ مت کہیں کہ مذہب نے کتے کو گھر میں رکھنے کے لیے آپ کو روکا ہے, کیونکہ ایسی بات اللہ تعالیٰ اگر کرتے تو ظاہر سب سے پہلے ہمیں اس کو پر عمل کرنا, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. چنانچہ please educate yourself that if your children want to keep dog, they have not been stopped by religion. I mean, you can give some other excuse, you can offer some other suggestion, but please religious text کی بنیاد پہ اگر آپ ان کو, ہاں اگر آپ کو یہ انٹرپریٹیشن جو میں نے پیش کی ہے اس سے اختلاف ہو تو بسم اللہ, ٹھیک ہے, بالکل, پھر آپ جو ٹریڈیشنل انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے وہ آپ اس کو ضرور فالو کریں. لیکن پھر یہ سوال آپ کے ذمہ بنتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے جب کھانے پینے کی چیزوں میں جو شکار ہے اس کے بارے میں جب کتے کو یہ اسٹیٹس اور یہ حیثیت دی تو اس کی پھر ناپاکی اگر اس کے اندر ہوتی تو پھر کیا خدائی کرتے؟ تو پھر اس کا جواب آپ کو آپ کی ذمہ رہتا ہے, کوئی معقول جواب اگر کوئی آپ سے پوچھے آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو میرا مقصد خواتین حضرات آج کی نشست کا یہ تھا کہ یہ جو تینوں اہم ایشوز ہیں ان کے بارے میں ہم اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر لیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ ان سے اتفاق کریں, لیکن ان کو ایک ممکنہ توجہ کے طور پہ ضرور سمجھ لیں, ضرور کرٹیسائز کریں, ضرور ان پہ سوالات اٹھائیں. لیکن اگر آپ مطمئن ہو جائیں تو پھر داڑھی کے معاملے میں, حجاب کے معاملے میں اور کتا رکھنے کے معاملے میں, یہ تینوں اگرچہ الگ الگ کی چیزیں ہیں لیکن بہرحال چونکہ ہمارے یوتھ اور ینگسٹرز کو بادر کرتی ہیں اور پیش آتی ہیں تو لہٰذا ہمیں اس کے بارے میں باخبر ہونا چاہیے. میں اپنی بات کو یہاں ختم کرتا ہوں اور اپنے آنریبل ہوسٹ سے کہتا ہوں کہ آپ کے پاس وہ آئیں, مائک پیش کریں, آپ میں سے جو لوگ سوال کرنا چاہتے ہیں میں حاضر ہوں. تھینک یو ویری مچ. Thank you, Dr. Shafat. First question is from Reda. Reda, you can go ahead. السلام علیکم سر. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے ابھی کہا کہ جیسے قرآن پاک میں داڑھی کے متعلق کوئی احکامات نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ سمجھ میں آتی ہے بات, لیکن کیا یہ ایک سنت ہے؟ کیونکہ نبی پاک نے تو ظاہر رکھی اور تمام انبیاء نے رکھی, تو کیا یہ سنت ہے؟ تو اگر تو یہ سنت ہے تو ہم جیسے جانتے ہیں کہ سنت کو ادا کرنے کا بہت ثواب ہے, باقی سنتیں فالو کرنے کا بہت اجر و ثواب ہے. تو اگر یہ بھی سنت میں آتی ہے تو پھر ہم مطلب مرد حضرات ہمارے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اتنے بڑے اجر و ثواب سے کیوں محروم رکھیں سنت کو فالو کرنے کا اجر سے. تو کائنڈلی ذرا یہ کلیریفائی کریں کہ اگر یہ سنت ہے. جی میں تو یہ کر رہا ہوں کہ یہ سنت بھی نہیں ہے, اس کے بارے میں غلط فہمی ہے بعض لوگوں کو, ایک سنت ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھی, ابو جہل نے بھی داڑھی رکھی, ابو لہب نے بھی داڑھی رکھی, وہاں پہ داڑھی رکھنا ایک رواج تھا. اور آج سے 200 سال پہلے اگر آپ دنیا کی کو تجزیہ کریں گے تو وہاں پہ جیسے آج کل داڑھی نہ رکھنا ایک کلچر ہے, تو اس زمانے میں داڑھی ہر ایک کی ہوتی تھی. یعنی وکٹورین انگلینڈ کو اگر آپ پڑھیں, آپ الزبتھن ایج کو پڑھیں, آپ ادھر چائنا میں چلے جائیں, آپ دنیا کہیں بھی دیکھیں, وہاں پہ داڑھی واز جسٹ پارٹ آف دا کلچر. تو اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا انبیاء نے اگر داڑھی رکھی تو کوئی مذہبی وجہ سے رکھی, نہیں, داڑھی سماج کا حصہ تھی تو انہوں نے داڑھی رکھ لی. اگر وہ کوئی اوور اینڈ اباؤٹ کوئی حکم ہوتا تو ظاہر ہے ہمیں قرآن یا حدیث میں مل جاتا. میں نے تو آپ کو تجزیہ کر کے بتایا کہ قرآن تو خاموش ہے, اور حدیث میں بھی جہاں پہ داڑھی کا ذکر آیا ہے وہاں پہ یہ ذکر آیا ہے کہ اگر آپ نے چہرے کی حیت اس طرح رکھی ہوئی ہے کہ مجھے بڑی بڑی ہیں اور داڑھی چھوٹی چھوٹی ہے تو یہ موضوع نہیں ہے. تو یہ داڑھی رکھنے کا کوئی حکم نہیں ہے, بلکہ یہ بتانا ہے کہ بھائی
اگر کچھ بڑھانا ہے تو داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کم کرو، نہ کہ مونچھوں کو بڑھاؤ اور داڑھی کو کم کرو. تو وہ ایک متکبرانہ ہے، ایک ایروگنٹ جو آپ کا شکل بنتی ہے اس پہ ایک کامنٹ ہے. اور ظاہر ہے مذہب تو ایروگنس کے خلاف کھڑا ہوا ہے. تو اس کے علاوہ اگر آپ فقہا کے لٹریچر کو پڑھیں گے، ہمارے جورسٹ کو پڑھیں گے، تو آپ اوپر تک دیکھیں گے کہ اس کے ہاں یہ جو تشدد پیدا ہوا ہے کہ داڑھی کو دین کا حصہ، یہ بہت بعد میں جا کے ہمارے لٹریچر میں اس طرح سے اسٹریس ہوا ہے. جو ہماری ارلیسٹ اتھارٹیز ہیں اس میں آپ کو اس طرح سے اسٹریس نہیں ملے گا. وہ بھی یہی بات کریں گے ہاں یہ اچھی چیز ہے، مستحب چیز ہے، آپ رکھیں. لیکن اگین ان کی چونکہ بنیاد ان روایات پہ ہے، جن روایت کو بھی آپ کے سامنے میں نے پیش کیا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں بڑھاؤ. آپ اس کا موقع اور محل اگر آپ سمجھ لیں، وہ دو موقع اور محل تھے. ایک تو جیسے میں نے کہا ایک بدعت بھی بنا دی گئی تھی، اس کو ایک بتا دیا گیا تھا کہ آپ بڑی بڑی مونچھیں رکھیں اور چھوٹی چھوٹی داڑیاں رکھیں، یعنی یہ اہل کتاب کے یہاں بدعت بن گئی ہوئی تھی. اور دوسرا یہ موقع اور محل تھا کہ بعض لوگ اس حیت کو اپنا رہے تھے تاکہ ہوتا نا کہ ٹو لک لائک پیپل ہو آر ویری ایروگنٹ. ان دونوں کاؤنٹس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ڈسکریج کیا. تو اس وجہ سے داڑھی کوئی سنت کا حکم نہیں ہے. جی اچھا صحیح. مگر ڈاکٹر صاحب پلیز اس چیز کا ذرا کلیریفائی کریں کہ ہمارے اراؤنڈ دس کانسیپٹ از ویری مچ پریویلنٹ کہ داڑھی رکھنا شاعر اللہ میں ہے اور سنت ہے، اور مطلب لوگوں کے دماغوں میں یہ بہت بات بیٹھی ہوئی ہے، اور جو نہیں رکھتے ان کو لوگ دے ریئلی لک ڈاؤن اپون دیم. مطلب کہ چاہے وربلی نہ صحیح لیکن ملنے ملانے میں ان کو مطلب ایسا ہی they look down upon them. اس طرح حجاب تو اس کے ساتھ کیسے ٹیکل کریں؟ مطلب I really feel کہ جیسے میں کچھ جرم کر رہی ہوں یا مطلب like I'm inferior to these people. I don't know. مطلب آپ پلیز کلیریفائی کریں کیا کیسے ٹیکل. دیکھیں اس کا طریقہ یہ نا کہ آپ اپنے آپ کو امپاور کریں، ایجوکیٹ کریں کہ یہ جو لوگ داڑھی رکھنے کے بارے میں یہ رائے دیتے ہیں ان کے پیچھے واٹ از ایگزیکٹلی دا آرگیومنٹ. تو میں نے آپ کے سامنے آرگیومنٹ پیش کر دیا ہے. وہ یہ روایت ہے کہ اوف اللحا، کہ داڑیاں بڑھاؤ، اور کس الشوارب، اپنی مونچھیں کم کرو. وہ لوگوں نے اس کو ایک ایبسولوٹ حکم سمجھ لیا، جبکہ یہ اصل میں پازیٹیو اور نیگیٹو کلازز ہیں ریگارڈنگ دا سچویشن دیٹ واز ایٹ ہینڈ. تو لوگوں نے اس کو ایک انڈیپینڈنٹ حکم سمجھ لیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں. جبکہ جیسے میں نے کہا کہ اٹ واز اے کامنٹ آن دا سچویشن in which people were doing they were going the other way around. تو جب اس موقع اور محل کو نہیں سمجھا گیا تو اس کو ایک ایبسولوٹ ڈائریکٹو سمجھ لیا گیا. تو آپ آج کل جو سٹریس ہے داڑھی پہ وہ آپ دیکھیں ایسا ہی ہے. لیکن اس کے برعکس میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں گا کہ جو بہت سارے یہ جو سب کانٹیننٹ کے لوگ ہیں آپ کو سٹریس وہاں ملے گا یا عرب میں ملے گا. ورنہ اگر آپ ایجپٹ چلے جائیں مثال کے طور پہ، موراکو وغیرہ چلے جائیں، یعنی سم آف دی ادر پارٹس آف دا ورلڈ، تو وہاں آپ کو ایسا نظر آئے گا کہ جو بے داڑھی والے لوگ ہیں وہ امام بھی ہیں، وہ نماز بھی پڑھا رہے ہیں اور زندگی ویسے ہی گزار رہے ہیں جیسے کسی عام آدمی کو گزارنی چاہیے. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں نا کہ جو ایکچولی ایک ہمارے ہاں سمبل بن گئی ہے مذہبیت کا. تو لاسٹ 200-300 ایئرس کے اندر داڑھی کو یہ حیثیت حاصل ہو گئی ہے، کیونکہ اس سے پہلے تو یہ سچویشن یہ تھی کہ ارسپیکٹو آف ریلیجن لوگ داڑھی ویسے ہی رکھتے تھے. مطلب ایسے ہی ہے کہ جیسے کلچرلی آپ داڑھی رکھ رہے ہیں تو داڑھی کا مسئلہ زیر بحث تھا ہی نہیں. یہ تو جب لوگوں نے داڑھی کٹوانا شروع کی ہے ان دا لاسٹ کپل آف 100 ایئرس، تو اب پھر لوگوں کو خیال ہوا کہ یار یہ تو کلچرل چینج آ گیا، اور کلچرل چینج کے ساتھ ساتھ شاید یہ کوئی ریلیجس بھی وائلیشن ہے جو ہم کر رہے ہیں. ورنہ ماضی میں تو یہ پرابلم پیدا ہی نہیں ہوئی، کیونکہ ماضی میں لوگ عادتاً داڑھی رکھتے تھے. تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں اس سلسلے میں، اور یہ بھی دیکھیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو دین قرار دیتے ہیں نا تو اس کے پیچھے کوئی دینی چیز ہوتی ہے. یعنی جب چیز کو سنت قرار دیتے ہیں تو داڑھی کوئی آپ محسوس کرتے ہیں نا کہ اس میں کوئی مذہبی ایلیمنٹ نہیں ہے. یعنی بال کا جو اگانا ہے یہ کس لحاظ سے کوئی مذہبی چیز اس میں داخل ہو سکتی ہے. مثلا دیکھیے نا جتنی بھی چیزیں سنت سے ہمیں ثابت ہیں وہ سب کی سب کوئی نہ کوئی مذہبی امپورٹ رکھتی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ یہ کہا گیا کہ آپ چھینکیں تو الحمدللہ کہیں، یا السلام علیکم کہیں، یا دائیں ہاتھ، یہ ساری وہ چیزیں ہیں which have some religious significance. تو آپ داڑھی جس کے بارے میں اہل کتاب بھی، مشرکین بھی، منافقین بھی، مسلمان بھی سب داڑھیاں رکھتے تھے اور کوئی آپس میں it was not a means of distinction. تو how could have it been regarded as something؟ اس لیے کہ وہ اس طریقے سے ٹریٹ نہیں کیا جاتا تھا. تو یہ ایکچولی کچھ لاسٹ کپل آف 100 ایئرس کا جو ڈومیننس ہے، اس کی اصطلاح ہے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ when we live when we open our eyes in a society، تو چونکہ مذہبی لوگوں کا جو آپ کو چہرہ مورا نظر آتا ہے، ان کی جو آؤٹ وارڈ اپیئرنس نظر آتی ہے، اس میں داڑھی از اے پارٹ، is an inalienable part، it cannot be subtracted.
تو ہم بھی ایکلیمیٹائز ہو گئے ہیں, ہم بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے ہمیں بھی یہ اندازہ ہو گیا جیسے داڑھی اگر نہیں ہوگی تو کوئی مذہبی انسان نہیں ہوگا. تو بس اب اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے, اور ضروری نہیں کہ اتفاق کریں, لیکن بہرحال جانیں کہ اصل بات کیا ہے, اور جس چیز پہ آپ کو اطمینان ہو جائے اس کو فالو کریں. Thank you. Rafia Khwaja, you're next. السلام علیکم ڈاکٹر شہزاد. مجھے ذرا سا آپ کلیریفائی کر دیجیے. وٹ آئی انڈرسٹینڈ فرام یو دیٹ زینت اسٹینڈس فار جیولری, میک اپ اینڈ کلوز. سو یہ بتائیے کہ now when we go to, and if you embellish your hair, we are told that we should cover our head. What happens when we go to weddings and we wear a necklace in the neck? Do we cover the head? And then, but obviously at weddings we do wear makeup, so does it mean that we have to cover our faces? یہ ذرا سے میرے سمجھ نہیں آیا, because I did hear a program of Gandhi صاحب on hijab, اور اس میں بھی مجھے یہ کچھ کلیئر نہیں پتہ لگا کہ what are the instructions regarding jewelry worn in the neck, not in the hair. Thank you. دیکھیں, یہ کہا گیا ہے کہ ہر وہ جیولری جو چہرے اور ہاتھ پاؤں کے علاوہ کہیں پہنی جاتی ہے اس کو چھپانا چاہیے. سمپل ہے, چہرہ اور ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ جہاں بھی کوئی جیولری پہنی جائے گی تو جس جگہ پہنی جائے گی اس کو آپ چھپائیں گے. اگر گلے پہنی جائے گی تو اس کو آپ چھپائیں گے, سر پہ پہنیں گے تو آپ سر کو کور کریں گے, سوائے محرم کے لوگوں کے سامنے, جس کی لسٹ قرآن نے دے دی ہے. تو یہ بہت سمپل ہے, یعنی الا ما ظہر منہا کے جو ورڈز ہیں ان کو آپ ذہن میں رکھیں, اور اگر وہ ورڈز بھی ذہن میں نہیں ہیں تو آپ صرف یہ رکھیں کہ یور فیس, یور ہینڈ اینڈ فیٹ, any embellishment which is made on these three limbs, they are exempt from covering. اس کے علاوہ جہاں پہ بھی کوئی embellishment کریں گے تو جس جگہ کریں گے اس کو کور ہونا ضروری ہے. تو فارمولا بہت سمپل ہے. تو اگر آپ نے نیک میں کوئی چیز پہنی ہوئی ہے, جیولری اگر نیک میں آپ نے پہنی ہوئی ہے so you cover, تو آپ کو پھر اپنا سوائے جو محرم ہیں جس کی لسٹ قرآن نے دی ہے ان کے سامنے تو آپ کھول سکتے ہیں, لیکن جو جیولری آپ نے اپنے گلے میں پہنی ہوئی ہے اس کو آپ کو کور کر کے رکھنا ہے. تو دیکھیں نا, قرآن ایکسیپشن دے دی نا. آپ دیکھیں اتنا سمپل ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ لا یبدینا زینتہن الا ما ظہر منہا, خواتین اپنی زینتیں, اپنا جیولری, اپنا جو بھی امبیلشمنٹ کی ہوئی ہے اس کو نہ ظاہر کریں سوائے ان لمز کے, سوائے ان اعضاء کے جو عادتاً کھلے رہتے ہیں. یعنی کون سے؟ چہرہ, ہاتھ اور پاؤں. چہرے اور ہاتھ اور پاؤں پہ جو بھی آپ زینت کریں گے وہ ایکسپوز رہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ گنجائش ہے, یہ کنسیشن ہے. اس کے علاوہ کہیں بھی آپ امبیلشمنٹ کریں, سر پہ کریں گے تو سر کو کور کیجئے, گلے پہ کریں گے کور کیجئے, بازو پہ کریں گے تو بازو کو کور کیجئے, وغیرہ وغیرہ. تو اٹ آل بوائلز ڈاؤن ٹو دا فیکٹ کہ چہرے پہ اور ہاتھ پاؤں پہ جو زینت ہے دیٹ از ایگزمپٹڈ. اس میں جیولری بھی شامل ہے, اس میں میک اپ بھی شامل ہے, جو بھی زینت ہوتی ہے. بال مثال کے طور پہ اگر آپ, جیسے میں نے کہا کہ سمپلی کومڈ یور ہیئر اینڈ یو ہیو ناٹ میڈ اٹ اپ, اور اس میں دو رائیں بھی ہو سکتی ہیں, بعض دفعہ دو خواتین کے درمیان اختلاف ہو جائے گا کہ زینت سے مراد کیا ہے. ایک خاتون یہ کہہ سکتی ہے کہ بھئی محض میں نے کنگھی کی ہوئی ہے, اور فرض کیجئے اگر میں نے بال ڈائی بھی کیے ہوئے ہیں یا ان کو کوئی اور کلر بھی کیا ہوا, تو دس ڈز ناٹ کم انٹو ایمبیلشنگ دا ہیئر. تو اس میں سبجیکٹیوٹی بھی بعض جگہ آ جاتی ہے, اور اگر آپ سنسیئرلی اختلاف کریں تو امید ہے اللہ تعالیٰ بھی معاف کریں گے. لیکن جس چیز کو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ ایمبیلشمنٹ از سم تھنگ دیٹ everyone knows what embellishment is. So wherever the embellishment is, except the face, the hand and the feet, that needs to be covered. It's بہت simple formula ہے. And particularly asking, like we always go to weddings, so سر پہ تو ہم jewelry as such نہیں پہنتے, but of نہیں course دیکھیں, it's not just jewelry. Jewelry دیکھیں, embellishment کا word کہا گیا ہے. embellishment کا مطلب ہے سجانا. بعض دفعہ آپ جیولری سے سجاتے ہیں, بعض دفعہ کوئی نان جیولری آئٹمس بھی ہو سکتے ہیں جس سے آپ سر کو سر کی سجاوٹ زیر بحث ہے. اگر سر کو سجایا ہوا ہے آپ نے کسی بھی پہلو سے تو سر آپ کور کریں گے, نہیں سجایا ہوا تو نہیں کور کریں گے. اب سجانا کس کو کہتے ہیں یہ آپ خود ڈیسائیڈ کیجئے. اب گلے میں تو گلے کو کور کیجئے. پھر میں نے تو عرض کیا نا کہ گلے میں اگر آپ جیولری پہنیں گے تو گلے کو کور کرنا ضروری ہے, اور اگر آپ میک اپ کریں گے تو ضرورت نہیں ہے. یہ میں نے تو گزارش کی ہے کہ وہ میک اپ کی جو آپ نے چہرے پہ کیا ہوا ہے, چہرے پہ چاہے میک اپ کیا ہوا ہے, چاہے جیولری پہنی ہوئی ہے, کوئی بھی چیز کی ہوئی ہے, تو جو ایگزمپٹڈ ایریا ہے وہ چہرہ اور ہاتھ اور پاؤں ہے. Thank you. Next in line, apparently this is the last question to raise hand. Shahzad Khan, go ahead. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام.
میرا اصل میں سوال نہیں ہے, it's more of a comment for Dr. Shahzad. I actually had reached out to him regarding the same the کتا پالنے کا ایشو جو تھا. So I just wanted to thank him personally کہ ان کی جو ایکسپلینیشن تھی جو انہوں نے بھی سب کے سامنے بھی دی ہے, it really opened my eyes and it made everyone happy in my household basically. So kids understand why the confusion was before. اور ہماری طرف سے بھی یہ تھا کہ تھوڑی سی کیا کرنا چاہیے, جو جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ جو آپ باپ دادا سے سنتے آتے ہیں جن کی وجہ سے, اور میری طرف سے بھی یہی ہیزیٹنسی تھی کہ واٹ اف کہ اگر کتا آ گیا تو ہم نماز نہیں پڑھ سکیں گے, یا اس طرح سے ہوگا یا اس طرح سے ہوگا. سو اگین اینڈ تھینک یو ہول ہارٹیڈلی کہ آپ نے اس طرح سے ایکسپلین کیا, اینڈ جسٹ ایوری تھنگ از کلیئر ناؤ, اینڈ آئی ایم ہیپی, کڈز آر ہیپی, ایوری ونز ہیپی. بس ذہن میں یہ رکھیے کہ جی دیکھیں, the happiness should be because of the fact that we sincerely try to understand and should not be on the basis of any convenience. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے کہ جو صحیح بات ہے اسی کو ہم سمجھیں اور اسی پہ we are happy, کیونکہ at times it should not be just because it's convenient and we like something so we become happy. تو آپ کی جو رضا اور خوشی ہے وہ اس پہ ہونی چاہیے کہ جس بات کو آپ صحیح سمجھتے ہیں وہ جو بھی ہو آپ اس کے فالوور. Thank you. Muslim Imran, you can go ahead. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر یہ تھوڑا ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں, میرا سوال مجھے پوچھنا تھا کہ نماز میں تو سر کور کرتے ہی ہیں, لیکن میں نے سنا ہے کہ نماز میں جو ہے, اگر میرے ذہن میں سوال یہ تھا کہ نماز میں بال نظر آئے یا نہ آئے, اس میں مجھے پرابلم ہوتی کہ بال نظر آنا کوئی مسئلہ ہے یا صرف سر ڈھکنا ہوتا ہے اس کو. دیکھیں نماز کے آداب میں یہ ہے کہ آپ اپنے سر کو ڈھانکتے ہیں, تو سر کو ڈھانکنے کا مطلب سر کو ڈھانکنا ہی ہے. آپ کبھی کوئی ڈھانکنے کے نتیجے میں کوئی 2-4 بال نکل آئیں باہر یا ادھر سے ادھر ہو جائیں, تو اس پہ کوئی زیادہ فس نہیں کریٹ کرنا چاہیے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور آپ حاضر ہو رہے ہیں تو اس کا ایٹیکیٹ ہمیں یہی بتایا گیا کہ آپ سر کو ڈھانپ کے رکھیں. تو سر کو ڈھانپنا ہی ہے. تو وہ جیسے انسان ڈھانپتا ہے اس میں جتنی احتیاط آپ کر سکتی ہیں کریں, لیکن ایسے ہوتا ہے نا کہ بعض دفعہ ہمیں او سی ڈی ہو جاتی ہے کہ اچھا نہیں یہ ذرا سا نکل آیا, ذرا کچھ ہو گیا تو پتہ نہیں نماز قبول نہیں ہوگی. اس سے اپنے آپ کو بچا کے اس چیز کی اسپرٹ کو سمجھیں کہ ہم خدا کے حضور حاضر ہو رہے ہیں, اس کا ایٹیکیٹ ہمیں یہ بتایا گیا. Thank you. Imran Babar, you're next. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب آپ نے جو پردے کی بات آپ نے شروع کی, آپ نے وہ اسلامی مطلب ٹریڈیشنل آپ نے جی بیانیہ سے شروع کی, لیکن ہم اپروچ کیسے کریں گے وہ بچے جو ویسٹ میں رہتے ہیں اور وہ پردہ نہیں کرتے بلکہ دے آر مور انفلوئنسڈ فرام دا ویسٹرن سوسائٹی, ان کو کیا آپ ایجابی بات کریں گے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ یہی جو قرآن نے دیکھیں سب سے اچھا طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے آپ قرآن مجید کا جو متعلقہ مقام ہے, جو ورسز ہیں وہ پڑھنے کے لیے دے دیں جب آپ اپنے بچوں کو انسٹرکٹ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے میں ابھی ہم اپنی جو کلاس ہماری ہوتی ہے قرآن فار ٹینس کی, اس میں انسٹیڈ آف آئی سیئنگ سم تھنگ اور دا انسٹرکٹر سیئنگ سم تھنگ, دا بیسٹ پرسن از گاڈ ٹو سے سم تھنگ از, آپ ان کا کلام بچوں کے آگے رکھ دیں اور کہیں جی کہ یہ اس سے نظر آتا ہے. اس کے بعد لیٹ دیم ڈیسائڈ, آپ کچھ فورس نہ کریں, ان کو سمجھنے دیں. اگر وہ گاڈ کانشیس ہیں, اگر وہ قرآن کانشیس ہیں تو خود بخود ان کے ہاں ہی پیدا ہوگا. اگر وہ نہیں ہیں تو پھر کوشش کریں کہ حجاب سے پہلے قرآن کانشیس ہوں. حجاب ہمارے ہاں دیکھیں الٹا پہیا گھمایا جاتا ہے, پہلے ہم کرتے ہیں حجاب کانشیس اور پھر کرتے ہیں قرآن کانشیس. نہیں, پہلے کریں قرآن کانشیس یا گاڈ کانشیس, ان کے اندر خدا کا شعور, قرآن کا شعور پیدا کریں, اینڈ دین لیٹ دا قرآن اینڈ گاڈ اسپیک فار دیم سیلوز. پھر وہ خود اپنا کام کر لیں گے, آپ کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. تو بیسٹ طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ان کے اندر یہ خدا کی اویئرنیس, خدا کے ساتھ تعلق, قرآن کے ساتھ تعلق, اور پھر قرآن مجید دیکھیے ایک ایسی چیز ہے کہ مطلب ہم اس کو ریپلیس نہیں کر سکتے. اٹ از ارریپلیسبل. It will do its work very nicely. So we have to rest assured. And if somehow it is not influencing them, تو be patient. اس لیے کہ ان کے سامنے وہ چیز آ گئی ہے, وہ اب آزاد انڈیویجولز ہیں, سوچیں گے, غور کریں گے. جیسے ہم بھی اپنے آپ کو بھی دیکھیے نا کہ ہم کتنے پروسیسز سے گزرے ہیں, کیا کیا انحرافات کیے ہیں, کبھی یہ کیا کبھی وہ کیا, پھر کچھ سمجھ میں آئی. تو اس پروسیس کو جہاں ہم نے اپنے لیے گوارا کیا ہے, I think we should tolerate it for our children as well. ڈاکٹر صاحب وہ قرآن پاک کی کون سی ایجابی آیتیں ہیں جو آپ سورہ نور میں ہیں, جو اس ضمن میں پیش کی جا سکتی؟ جو سورہ نور میں آئی تھنک
24 25, مجھے ایگزیکٹلی ورس نمبر تو یاد نہیں ہے, وہ تو بڑی فیمس ورسز ہیں. کل المؤمنین یغضون من ابصارہم سے شروع ہوتی ہیں, اور بلکہ وہ شروع یہاں سے ہوتی ہیں کہ جب وہ بلیورز ایک دوسرے سے ملیں تو سلموا علیہا, آپ آپس میں سلام کریں اور ایک دوسرے سے کہتے ہیں نا کہ انس پیدا کرے, حتیٰ تستأنسوا کے ورڈز آئے ہیں. پھر یہ بتایا گیا ہے کہ جب وہ انٹر ہوتے ہیں, اگر مرد اور خواتین موجود ہیں, they should have this and this etiquette to follow. You cannot miss those verses, they are very prominent ones. Here, next question is out of Rafia Khwaja. Go ahead, please. That's it. ایک چیز مجھے سمجھائیے گا کہ when we come to like visit in the West, I find that if you are wanting to wear your own type of clothes, then you really stand out. پھر لوگ آپ کو دیکھتے ہیں, پھر because you're a Muslim, they make remarks. تو اس لحاظ میں when if you try to wear these modest clothes so that you don't stand out and you can pass as maybe a Spanish or a Mexican, so isn't that better? Because I find that whenever I wear my Pakistani clothes, so I used to find a lot of remarks and people looking at me and staring at me. اس لحاظ سے آپ کیا کہیں گے when you're like just as a visitor going around and not trying to be noticed? دیکھیں, کلوتھس تو ضروری نہیں کہ پاکستانی ہوں یا ٹرکش ہوں یا ملیشین ہوں. کلوتھس کو دے شوڈ سرو دا پرپز. کوئی بھی ڈیزائن ہو سکتا ہے, کسی بھی ملک کے آپ پہن سکتے ہیں. دا پرپز از کہ آپ اپنی جو باڈی کو پراپرلی کور کریں, اٹ شوڈ ناٹ بی ریویلنگ. اینڈ دا سیکنڈ تھنگ از کہ جہاں آپ کی شرم گاہیں ہیں ادھر کوئی ایسی اس کو اتنا آپ طریقے سے ایسے نہ پہنیں کوئی چیز ان جگہوں پہ کہ وچ میکس دیم پرومیننٹ. تو یہ اس کو کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں. بہت سارے آپ دیکھیں ٹرکش لوگوں نے اس کو کیسے ڈیزائن کیا ہوا. آپ ایرانینس کو دیکھیں, انہوں نے بہت انٹرسٹنگ چیزیں کی ہوئی ہیں. آپ اسی طرح سے دیر آر ادر کلچرز. اٹ آل ڈپینڈس کہ کون آپ کو زیادہ اپنے لحاظ سے بہتر لگتا ہے. تو پاکستانی کپڑے پہننا کوئی ضروری نہیں ہے. اصل میں وہ کپڑے پہننا جن سے یہ مقاصد پورے ہوتے ہیں وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں. یو ہیو دی the purpose has to be served, and as long as the purpose is being served, you can wear any clothes. Shahzad, we have two written questions in the chat. Right. We'll ask them one by one. First question is, so I understand that covering your chest is compulsory and we need to cover with some shawl or loose fitting clothes. Will both be fine? Yes, both are fine. You see, the purpose is, the Quran says, وَلْيَحْفَظْنَا فُرُوجَهُنَّ, which means that your private parts have to be protected. the Quran کے جو words ہیں protection کے words ہیں. تو protection کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ they should not be revealing. تو وہ دو طریقوں سے ہو سکتی ہے. either you cover them with an extra cloth, یا جیسے دوپٹہ ہے, یا اگر آپ نے دوپٹہ نہیں پہننا تو your original attire جو بھی آپ نے پہنا ہوا ہے وہ اتنا لوزلی فٹڈ ہو کہ it does not show it does not reveal your body. So either of the two is okay. Okay, thank you. We have another question. There's an inquiry about hair, revealing of one's hair. Kya hair be embellished ya zeenat ka hissa hai, and would hair dye be considered an embellishment? And also, what is the ruling about wearing earrings and covering them? تو دیکھیں, یہ اگین میں نے جیسے کہا نا کہ یہ سبجیکٹیوٹی بعض جگہوں پہ آ جاتی ہے. یہ بات کہ آپ نے ہیئر کو ڈائی کیا ہوا ہے, یعنی دس کین ورک بوتھ ویز. اگر آپ مجھ سے پوچھیں, یعنی بعض خواتین ہو سکتا ہے یہ سمجھیں کہ یہ جو ہیئر ڈائی کیا ہے تو یہ کوئی امبیلش نہیں ہے, یہ تو ایک نارمل سی چیز ہے. جیسے دیکھیں کوئی کہہ سکتا ہے کہ سمپل میں نے ہیئر پنز لگائی ہوئی ہیں یا ہیئر کلپ لگایا ہوا ہے تو یہ کوئی ایکسٹرا امبیلشمنٹ ہے ہی نہیں, یہ تو بالوں کا وہ ہے. تو کوئی یہ استدلال کرے تو ٹھیک ہے. کوئی دوسرا یہ استدلال کر سکتا ہے کہ نہیں, اس سے تو واقعی بال پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو جاتے ہیں, یو آر ایکچولی آپ کی انٹینشن یہ تھی. تو یہ اصل میں دونوں آراء کو کے حق میں یا خلاف کوئی رائے ہو سکتی ہے. تو میں آئی پریفر کہ وومن شوڈ ڈیسائڈ ہر سیلف کہ اگر کوئی چیز اس کو امبیلشمنٹ لگتی ہے تو اس کو وہ نہیں کرنی چاہیے اگر اس نے اس کو دکھانا ہے. یعنی اف شی ڈز ناٹ وانٹ ٹو کور ہر ہیڈ تو پھر اس کی رائے میں کیا امبیلشمنٹ نہیں ہے. کیونکہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے خود جان بوجھ کے تھوڑی سی آزادی دی ہے اور آپ پہ چھوڑا ہے, اور زینت کا ورڈ آپ کو استعمال کر کے آپ کو چوائس دے دی ہے
کہ آپ اپنی کامن سینس کو استعمال کریں کہ زینت کسے کہا جاتا ہے. تو آئی وڈ سے کہ اس کو ہمیں بھی متعین نہیں کرنا چاہیے, اینڈ وی شوڈ لیو اٹ ٹو اے لیڈی ٹو ڈیسائڈ. جہاں تک ایئر رنگس کی بات آتی ہے تو وہ بھی اصل میں یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ یہ جو کان ہیں یہ ہمارے چہرے کا حصہ ہیں کہ نہیں ہیں. یہ بہت ظاہر ہے کہ اس پہ ڈبیٹ ہو سکتی ہے نا, کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ چہرے سے ہٹ کے ہیں, تو اگر چہرے کا آپ حصہ مانیں گے تو پھر جیسے چہرے پہ آپ کو کنسیشن ہے تو کان میں بھی کنسیشن ہوگا, آپ کان میں بندے پہن سکتے ہیں, جو بھی آپ نے میک اپ کیا ہوا ہے اس کو آپ چھپائیں نہ. لیکن کوئی آدمی کا یہ آگے کرتا ہے کہ یہ کان تو اصل میں چہرے سے ہٹ کے ہیں, تو پھر اس کا وہی حکم ہوگا جو گلے کا ہے. تو جیسے آپ نے گلے کی جویلری چھپائی ہوئی ہے تو کان کی بھی چھپائیں گے. تو اٹ ڈپینڈز واٹ یو فارم این اوپینین ریگارڈنگ یور ایئر. وڈ یو ریگارڈ یور ایئر ٹو بی پارٹ آف یور فیس اور از اٹ سم تھنگ ایلس. تو اس میں دو اوپینینز ہو سکتے ہیں. تو آئی تھنک لیٹ دا ویمن ڈیسائڈ کہ وہ چہرے کے اندر کانوں کو سمجھتی ہیں, کیونکہ یہ وہ چیز ہے نا کہ جو اس میں کوئی رولنگ نہیں دی گئی, اور اس میں دونوں استدلالات جو ہیں وہ دے ہیو ویٹ. So I think this is again a matter of choice which should be left to the women. Thank you. Next is Rida. You can go ahead. وعلیکم سر. میرا کوشچن سلائٹلی آف دا ٹاپک, لیکن ابھی جو بات ہیئر ڈائنگ کی چل رہی تھی اس سے میرے ذہن میں آیا کہ when women like 40s or 50s کی ایج میں if they dye their hair for like grey hair کو graying hair کو چھپانے کے لیے, یا سفید بال ہو رہے ہیں تو ان کو چھپانے کے لیے ڈائی کرتی ہیں, تو از دیٹ کائنڈ آف ان اسلامک ان دا سینس کہ جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ ایک نیچرل پروسیس ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا یہ ایک طریقہ ہے کہ مطلب ایج کے ساتھ یہ ہونا ہے, تو آپ اس کو گوئنگ اگینسٹ اٹ, یو نو آپ اس کو چھپا رہے ہیں, تو کیا یہ تو لٹرل سینس جو حرام ایک دم ہو جاتا ہے, تو از اٹ حرام, از اٹ بیڈ؟ رائٹ. سو جی آئی گیٹ یور کوشچن. نہیں دیکھیں, یہ اس کو بالکل ناجائز تو ہم نہیں کہہ سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو ایک ہے نا کہ انسان اپنے آپ کو کاسمیٹکلی بہتر محسوس کرنا چاہتا ہے, تو اس میں کوئی روکا نہیں گیا. جس چیز سے روکا گیا وہ یہ کہ آپ کوئی ایسی اپیرنس اختیار کریں اور اس سے لوگوں کو دھوکہ دیں. یعنی فرض کیجئے کہ کوئی رشتہ وغیرہ ہے یا کوئی اور ایج ریلیٹڈ ایشو ہے, پاسپورٹ کا ہو سکتا ہے, کوئی اور چیز کا ہو سکتا ہے, اور آپ اپنے آپ کو ینگ ظاہر کریں جھوٹا ٹو گین سم بینیفٹ, تو وہ تو ظاہر ہے دیٹ شوڈ ناٹ بی ڈن. لیکن پیورلی آپ اپنے بالوں کو ڈائی کر رہے ہیں سو دیٹ آپ کو بلیک بال مل جائیں, اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. بالکل ایسی ہے کہ جیسے کاسمیٹکلی آپ اپنے آپ کو میک اپ کرتے ہیں یا بہت ساری چیزیں آپ ایڈ کرتے ہیں, تو دیٹ آف کورس سبٹریکٹ سم ایئرز آؤٹ آف یور سیلف. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی آپ خدا کی حکم کو نہیں مان رہے. یعنی یہ خدا کے حکم کا ماننا تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں. The only thing is that you are beautifying yourself, you are embellishing yourself, جو کوئی بری چیز نہیں ہے. خواتین کو اپنی جو جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک نیچرلی ان کے اندر ایک ہوتی ہے ارج ٹو لک گڈ, ٹو لک بیٹر, یہ ایک فطری چیز ہے جو خواتین کو دی گئی ہے. تو خدا نے اس کو ڈسکریج نہیں کیا. جہاں ڈسکریجمنٹ ہے, بلکہ ڈسکریجمنٹ کیا وہاں جہاں ناپسندیدہ ہے وہ یہ کہ آپ اس کو دھوکے کا ذریعہ بنائیں. یعنی there are so many there are cases in which women actually dye their hair to deceive a proposal maybe or something like that. تو وہ نہیں کرنا چاہیے. Hamid, you can go ahead. اوکے, تھینک یو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ابھی یہ حجاب کے بارے میں اور یہ زینت کے بارے میں باتیں ہو رہی تھی, تو میرا سوال یہ کہ قرآن مجید میں یہ بھی ہے نا کہ جب ایک عورت اس مقام پہ پہنچ جائے یا اس عمر کو پہنچ جائے جب شادی کی چاہت ختم ہو جاتی ہے یا ایسی کوئی چاہت نہیں رہتی, تو میرا سوال یہ کہ سر ایسی عورتیں جیسے ہم کہہ سکتے ہیں 50+ ہوتی ہیں, 60+ جو ہیں, تو کیا وہ جب یہ زینت کریں یا ہار وغیرہ پہنیں یا بندے یا واٹ ایور میک اپ وغیرہ کریں, تو کیا ان کے لیے بھی یہ پھر چیز ہے کہ وہ ناظرین کے سامنے سب چیزیں چھپائیں گی یا کس طرح سے ہیں؟ نہیں, ان کے بارے میں تو جیسے آپ نے کہا نا, قرآن مجید نے رعایت دے دی ہے کہ جیسے وہ کہا کہ انتدا سے آبا ہننا, کہ اگر ان کو یہ کہا گیا کہ آپ نے اگر کوئی اپنا کپڑے سے مراد یہ وہ جو آپ نے جس سے اپنا سینہ چھپایا ہوا ہے اس کو آپ ہٹا کے رکھ دیں, تو جیسے ان کو وہ رعایت وہاں دی گئی ہے تو اسی اصول پہ یہ رعایت اگر کسی اور چیز میں وہ رکھنا چاہیں وہ رکھ سکتے ہیں. لیکن دیکھیں قرآن مجید نے پھر آگے ایک اور چیز کہی ہے, وہ یہ کہ اگر وہ یہ نہ کریں تو اس کے لیے یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے, کیونکہ انسان کا جو انٹرنل پیوریفیکیشن ہے, آپ کا جو تزکیہ ہے, وہ قرآن چاہتا ہے کہ آپ اس کی رعایت کریں. تو کنسیشن تو دی گئی ہے, لیکن ساتھ ہی ایک آپ کو ایک ٹارگٹ بھی دے دیا گیا کہ اگر آپ یہ نہیں کرتی تو یہ آپ کے لیے اور بہتر ہے.
سر میرا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر اس ایج کی خواتین ہیں جو اگر وہ اپنا سینہ ڈھانپتی ہیں دوپٹے سے، اب آپ شادی میں ہم لوگ یا پارٹیز میں جا رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے سینے کو کور کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے بھاری دوپٹے ہیں، یہ وہ کام والی ہے، مگر ہمارے گلے میں ظاہر ہے نیکلس بھی ہے، کانوں میں بندے بھی ہیں، ہلکا پھلکا ہمارا میک اپ بھی ہے، تو ایسی اس حالت میں کہ جب ہم شادی وغیرہ میں جا رہے ہوتے ہیں تو کیا پھر بھی ہمیں یہ چیز اس کو کرنا پڑے گا؟ جیسے آپ نے کہا کہ آگے کی جو آیت ہے وہ ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ زیادہ پسند ہے کہ ہم پھر بھی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، یہ مختلف بات. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید نے دو الگ باتیں کہی ہیں. ایک بات ان بوڑھیوں کے بارے میں کہی ہے who have passed their marriageable age، یعنی جو جسے کہتے ہیں کہ سینئر سٹیزن بن گئی ہیں، ان کے بارے میں قرآن الگ کہتا ہے کہ ان کو رعایت دیتا ہے. لیکن یہ جو نارمل ہے جس میں آپ مطلب ان یور ایج یو گو، تو وہاں تو کنسیشن نہیں ہے. وہاں تو کنسیشن یہی ہے کہ چہرے اور ہاتھ پاؤں میں آپ جو کچھ پہن لیں گی وہ کنسیشن ہے. اس کے علاوہ یہ مطلب یہ چہرہ اور ہاتھ اور پاؤں یہ کنسیشن ہی ہے. اس کے علاوہ کہا گیا اگر آپ نے کچھ کہیں بھی پہنا ہوا ہے تو جس جگہ پہ پہنا ہوا ہے دیٹ ہیز ٹو بی کورڈ. گلے میں پہنا ہوا ہے تو گلا ہیز ٹو بی کورڈ. اگر آپ کان کو اس کا سمجھتے ہیں حصہ چہرے کا تو پھر تو ظاہر ہے کان آپ انکور رکھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کان کو نہیں سمجھتے تو پھر کان کے کی جو بیوٹیفیکیشنز ہیں ان کو بھی کور کرنا چاہیے. تو یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. Next is Samina. Please go ahead. جی آئی ہیو اے کوشچن کہ اف یو ہیو ایک ملازم ہو گھر میں جو 40 سال سے آپ کے پاس ہو اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو بی 71 so he's 10 years younger than me, he's been with me for 40 years. تو میں اور تو جہاں بھی جاتی ہوں سر کور کرتی ہوں، مگر گھر کے اندر with this guy I don't cover my because I consider him part of the family and he's a simpleton and very sort of non-observant kind of person. So is that all right or should I be covering myself in front of him also? تو پہلی بات تو یہ کہ if you've just combed your hair, if you've not made up، تو پھر تو آپ کو باہر بھی کور کرنے کی ضرورت نہیں. اصلاً تو وہ بالا معاملہ ہے. تو چاہے آپ گھر کے اندر ہوں چاہے باہر ہوں، اگر آپ نے سمپل کیا ہوا ہے تو آپ کو دونوں جگہ پہ کور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ جو آپ نے کیٹیگری بتائی اس کو تو خود قرآن زیر بحث لاتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ایسے ملازم یا مرد جو آپ کے ہاں کام کرتے ہوں جو کسی وجہ سے یعنی جیسے آپ نے اچھی ٹرم استعمال کی، نان آبزرونٹ ہیں اور سمپلٹن ہیں، دے ڈونٹ ہیو دیٹ، یعنی وہ اب مالکہ کے آگے دے آر ٹوٹلی سبمسو اور ان کی جو نوعیت وہ نہیں ہے جو بعض دوسروں کی ہوتی ہے. تو اس کے بارے میں بھی قرآن آپ کو رعایت دیتا ہے کہ آپ کو وہ پھر ریسٹرکشن اپنے اوپر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ خود ریسٹرکشن قرآن یعنی یہ خود کنسیشن قرآن نے میں بیان ہوئی ہے. اچھا جی شکریہ. بیکاز وہی جیسے آپ نے کہا سمپلٹن ہے اور بالکل he doesn't even look at you when he's talking to you. So مطلب ہے وہ feeling, and when you are at home obviously you are neither made up or dressed up. Right. So you are just in your simple form. جی تو in any case. Thank you so much. Thank you. This was our last question. Right. Thank you, Shazad, for another talk. So thank you very much. Inshallah we'll see each other at the same time next week. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ from here.